تو آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو صرف کتاب نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے، جی ایک ایسا سفر جو ہمیں کائنات کے کناروں سے لے کر انسانی سوچ کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ ہم ہم بات کر رہے ہیں کارل سیگن کی شہرائے آفاق کتاب کاسموس کی۔ جی کاسموس ہمارے پاس اس کتاب کے کچھ منتخب حصے ہیں، نیل ڈی گراس ٹائسن اور اینڈرو ویان کے نئے تعارف، اور پھر خود کارل سیگن کا لکھا ہوا تعارف اور پہلا باب۔ جی ہاں ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ 1980 میں لکھی گئی یہ کتاب آج بھی اتنی طاقتور کیوں ہے، اور اس سفر کا آغاز کتاب کی پہلی ہی سطر سے ہوتا ہے جو شاید سائنس کی تاریخ کی سب سے خوبصورت سطروں میں سے ایک ہے۔ کائنات وہ سب کچھ ہے جو ہے یا کبھی تھا یا کبھی ہوگا۔ بالکل۔ یہ ایک جملہ ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کسی عام سائنس کی کتاب کو نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ایک پیمانہ طے کر دیتا ہے۔ ہاں، سیگن صرف حقائق نہیں بتا رہے، وہ ہمیں ایک بہت بڑی تصویر دکھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اس تصویر میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ کتاب فکری ہونے کے ساتھ ساتھ گہری جذباتی بھی ہے، اور شاید یہی اس کی خاصیت ہے۔ بالکل یہی اس کی خاصیت ہے۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب 4 دہائیوں سے زیادہ پرانی ہے، لیکن آج بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، اسے پڑھا جاتا ہے۔ نیل ڈی گراس ٹائسن، جو خود آج کے دور کے ایک بڑے سائنس کمیونیکیٹر ہیں، اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ ٹائسن ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیگن کی قابلیت یہ نہیں تھی کہ وہ سائنس کو آسان بناتے تھے، بلکہ وہ سائنس کو محسوس کرواتے تھے۔ محسوس کرواتے تھے؟ جی، وہ آپ کو صرف یہ نہیں بتاتے تھے کہ ستارے کیسے کام کرتے ہیں، وہ آپ کو یہ محسوس کرواتے تھے کہ آپ خود ان ستاروں کا حصہ ہیں۔ وہ علم کو حیرت میں بدل دیتے تھے۔ واہ! ٹائسن کہتے ہیں کہ سیگن آپ سے بات کرتے تھے، آپ کو لیکچر نہیں دیتے تھے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور ان کا ایک اور نقطہ بھی بہت اہم ہے کہ کاسموس نے پہلی بار سائنس کے مختلف شعبوں کو آپس میں جوڑا۔ بالکل، اس سے پہلے فلکیات، حیاتیات، کیمسٹری سب الگ الگ دنیا تھیں۔ جی، سب الگ الگ دنیایں تھیں۔ سیگن نے ان سب کو ایک ہی دھاگے میں پیرو دیا۔ انہوں نے تاریخ، آرٹ، فلسفہ اور سائنس کو ملا کر ایک ایسی کہانی سنائی جو پہلے کسی نے نہیں سنائی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ستاروں میں بننے والے ایٹم کیسے ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کا حصہ ہیں۔ بالکل، یہ سوچ اس وقت بالکل نہیں تھی، اور اسی سوچ نے بعد میں ایسٹرو بایولوجی اور ایسٹرو کیمسٹری جیسے نئے شعبوں کو جنم دیا۔ اچھا، جی، جو آج کل کائنات میں زندگی کی تلاش میں سب سے آگے ہیں۔ تو ایک طرح سے سیگن نے مستقبل کی سائنس کی بنیاد رکھی۔ یعنی وہ ان خانوں کو توڑ رہے تھے جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ موجود ہیں۔ جی ہاں۔ اور پھر اینڈرو یان کا تعارف ہے جو سیگن کی شریک حیات اور اس منصوبے میں ان کی ساتھی تھیں۔ ان کا نقطہ نظر بہت ذاتی ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت خوبصورت منظر بیان کرتی ہیں۔ وہ کائناتی سمندر کے ساحل والا؟ جی، کہ کس طرح وہ اور کارل کائناتی سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کر اس کتاب اور ٹی وی سیریز کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک علمی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے لیے ایک جذباتی اور روحانی سفر بھی تھا۔ بالکل۔ یہاں روحانیت کا لفظ بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر لوگ سائنس اور روحانیت کو 2 الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں۔ اور یہی سیگن کی خاصیت تھی۔ ڈرویان بتاتی ہیں کہ سیگن کے لیے روحانیت کا تصور کسی مافوق الفطرت ہستی پر نہیں، بلکہ فطرت کی حقیقتوں کو سمجھنے سے پیدا ہونے والی حیرت اور خوشی پر مبنی تھا۔ یعنی سچائی میں ہی روحانیت تھی۔ جی، ان کے لیے سب سے مقدس چیز وہ خیال تھا جو سخت ترین سائنسی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی سچ ثابت ہو۔ اور وہ کہتے تھے کہ جب آپ محبت میں ہوتے ہیں تو آپ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہاں، سائنس کے لیے ان کا یہی جذبہ تھا۔ وہ سائنس کے عشق میں مبتلا تھے اور چاہتے تھے کہ سب اس میں شریک ہوں۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ سائنس سے محبت بھی بالکل کسی انسان سے محبت جیسی ہو سکتی ہے، اور اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ US لائبریری آف کانگریس نے اسے امریکہ کی تشکیل کرنے والی 88 کتابوں میں شامل کیا ہے۔ جی، یہ ایک سائنس کی کتاب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہت بڑا۔ اچھا، تو یہ تو ٹائسن اور ڈرویان کے خیالات تھے، لیکن خود سیگن کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جب انہوں نے اسے لکھا؟ ان کے اپنے تعارف سے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے جی، وہ رومی فلسفر سینیکا کے ایک قول سے آغاز کرتے ہیں کہ علم نسل در نسل آہستہ آہستہ آشکار ہوتا ہے۔ جی، فطرت اپنے راز ایک ہی بار میں ظاہر نہیں کرتی۔ یہ جملہ پوری کتاب کا لہجہ متعین کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم ایک منزل نہیں بلکہ ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔
اور پھر وہ ایک بہت ہی عجیب اور دلچسپ مثال دیتے ہیں، قدیم ایسیریا میں دانت کے درد کا ایک منتر۔ ہاں، یہ شاندار مثال ہے۔ منتر دانت کے کیڑے کو مخاطب کرتا ہے اور اس کی کہانی کائنات کی تخلیق سے شروع ہوتی ہے۔ کائنات کی تخلیق سے؟ جی، کہ آسمان کیسے بنا، پھر زمین، پھر دریا، اور آخر میں وہ کیڑا جو دانتوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ہر چیز کو کائنات سے جوڑنا چاہتے تھے۔ واہ، یعنی ہزاروں سال پہلے بھی ہم اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کا تعلق کائنات کی بڑی کہانی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالکل، ان میں سمجھنے کی شدید خواہش تھی، بس ان کے پاس صحیح اوزار یعنی سائنسی طریقہ کار نہیں تھا۔ اور یہیں سے سیگن اپنے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں، ہے نا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو سائنس نے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی اور قدیم ہے، اور اس کے سامنے ہمارے انسانی معاملات، ہماری جنگیں، ہماری فکریں کتنی معمولی ہیں۔ لیکن دوسری طرف سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ہم اسی کائنات کا حصہ ہیں، ہم ستاروں کی دھول سے بنے ہیں، ہم اس سے الگ نہیں ہیں۔ ہم اس کا حصہ ہیں، ہماری تقدیر اس کائنات سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا تضاد ہے، ہم ایک ہی وقت میں غیر اہم بھی ہیں اور انتہائی اہم بھی۔ اور اسی خیال کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کاسموس لکھی۔ انہیں یہ دیکھ کر دکھ ہوتا تھا کہ مریخ پر وائکنگ مشن جیسی عظیم کامیابیاں ہو رہی ہیں۔ انسان دوسرے سیاروں کی سطح کو چھو رہا ہے۔ جی، لیکن عام لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ میڈیا اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو کتنا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پس منظر کے بعد سیگن ہمیں باب اول میں سیدھا کائنات کے سفر پر لے جاتے ہیں، اور یہ سفر کسی خلائی جہاز میں نہیں بلکہ تخیل کے جہاز میں ہوتا ہے۔ جی، اور وہ کائنات کی وسعت کو سمجھانے کے لیے نوری سال کا تصور استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، تقریباً 10 خرب کلومیٹر۔ ہاں، یہ سنکھیا اتنا بڑا ہے کہ ہمارا دماغ اسے پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتا، اور سیگن اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ وہ ہمیں ہماری روزمرہ کی زندگی سے نکال کر ایک ایسے پیمانے پر لے جاتے ہیں جہاں زمین ایک چھوٹے سے ذرے کی طرح لگتی ہے۔ سیگن ایک حساب بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کائنات میں کہیں بھی رینڈملی چھوڑ دیا جائے تو کسی سیارے یا ستارے کے قریب ہونے کا امکان کتنا؟ 1 ارب خرب میں سے ایک سے بھی کم ہے، یعنی ایک کے بعد 33 صفر۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے، ہم خلا میں ایک انتہائی چھوٹے محفوظ بلبلے میں رہ رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ ہماری زمین کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ ایک نخلستان ہے۔ بالکل، اور اسی خالی پن کے پس منظر میں وہ ہمیں کہکشائیں دکھاتے ہیں جو خلا کی لہروں پر سمندری جھاگ کی طرح بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اعداد و شمار تو ناقابل یقین ہے، تقریباً 100 ارب کہکشائیں۔ اور ہر کہکشاں میں اوسطاً 100 ارب ستارے۔ اور جب آپ ان اعداد و شمار کا سامنا کرتے ہیں تو سیگن کا اگلا سوال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جی، وہ سوال جو اس کتاب کی روح ہے کہ اتنے ستاروں اور اتنی کہکشاؤں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف ہمارے سورج جیسے ایک معمولی ستارے کے گرد ایک ایسا سیارہ ہو جس پر زندگی ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ ممکن لگتا ہے کہ کائنات زندگی سے بھری پڑی ہے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اعداد و شمار کی بنیاد پر ایک منطقی قیاس ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آج تک تو ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کیا سیگن صرف امید پر یہ بات کر رہے تھے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس منطق تھی؟ دیکھیں، ان کے نزدیک یہ پیور سٹیٹسٹکس کی بات تھی۔ اگر آپ کے پاس خربوں سیارے ہیں تو زندگی کے پنپنے کے امکانات چاہے کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں۔ پھر بھی مطلب یہ نکلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں زندگی ہونی چاہیے۔ جی، کہ ہزاروں یا لاکھوں سیاروں پر زندگی ہونی چاہیے۔ آج بھی سائنسدان اسی منطق پر کام کر رہے ہیں، ہم نے ابھی دیکھنا شروع کیا ہے۔ یہ سفر پھر ہمیں ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے تک لاتا ہے، جہاں وہ ستاروں کی مختلف اقسام کا ذکر کرتے ہیں، سپر نووا، بلیک ہولز۔ نیلے دیو، سرخ بونے، یہ ایک پورا چڑیا گھر ہے۔ اور اسی سفر کے دوران وہ ایک بہت گہری بات کہتے ہیں کہ ہر سیارے پر تہذیبیں خود کو کائنات کا مرکز سمجھ کر پروان چڑھتی ہیں۔ ہم تنہائی میں پروان چڑھتے ہیں،
صرف آہستہ آہستہ ہم خود کو کائنات کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ یہ تو انسانیت کی کہانی ہے نا؟ بالکل، ایک جملے میں انسانی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، پھر سورج، پھر ہماری کہکشاں، اور ہر بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس سے کہیں زیادہ بڑی تصویر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عاجزی سکھانے والا سفر ہے۔ اور آخر میں یہ سفر ہمارے نظام شمسی سے ہوتا ہوا ہماری چھوٹی، نازک، نیلی سفید دنیا پر ختم ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ تو ہم نے کائنات کو باہر سے دیکھ لیا، لیکن ہم نے پہلی بار یہ کیسے دریافت کیا کہ ہماری اپنی دنیا، یہ زمین، کیسی ہے؟ اس کے لیے سیگن ہمیں 2500 سال پیچھے لے جاتے ہیں۔ قدیم مصر کے شہر اسکندریہ۔ جی، اور یہ ایراتوستھنیز کی کہانی سناتے ہیں، جو میرے خیال میں سائنس کی تاریخ کی سب سے شاندار کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ واقعی ایک لازوال کہانی ہے۔ ایراتوستھنیز اسکندریہ کی عظیم لائبریری کے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ سال کے سب سے لمبے دن یعنی 21 جون کو دوپہر کے وقت جنوب میں واقع سین نامی شہر میں کنووں کی تہہ میں سورج کی روشنی نظر آتی ہے۔ جس کا مطلب تھا کہ سورج بالکل سر پر ہے۔ جی، لیکن انہوں نے نوٹ کیا کہ اسکندریہ میں اسی دن اور اسی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں عمارتوں اور چھڑیوں کا سایہ بنتا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جسے کوئی بھی نظر انداز کر سکتا تھا۔ مگر ایک سائنسی ذہن نے اس تضاد کو پکڑ لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر زمین چپٹی ہوتی تو سورج کی شعاعیں ہر جگہ ایک ہی زاویے پر پڑتی ہیں، اور یا تو دونوں جگہ سایہ نہ ہوتا یا دونوں جگہ ایک جیسا سایہ ہوتا۔ بالکل۔ اس فرق کی واحد ممکنہ وضاحت یہ تھی کہ زمین کی سطح خمدار ہے، یعنی گول ہے۔ یہ تو کمال ہے، یعنی بغیر کسی سیٹلائٹ یا جدید ٹیکنالوجی کے صرف چھڑیوں اور سائے سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایک گول سیارے پر رہتے ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس سے بھی آگے کا سوچا۔ انہوں نے اسکندریہ میں بننے والے سائے کا زاویہ ناپا، جو تقریباً 7 ڈگری تھا۔ اچھا۔ پھر انہوں نے دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ معلوم کروایا، اور سادہ جیومیٹری کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے زمین کے پورے محیط کا حساب لگا لیا۔ اور ان کا جواب حیرت انگیز طور پر آج کے جدید حسابات کے بہت قریب تھا۔ جی، بہت قریب تھا۔ اور سیگن اس بات پر خاص طور پر زور دیتے ہیں کہ اس عظیم دریافت کے لیے ایراتوستھنیز کے اوزار کیا تھے؟ لاٹھیاں، آنکھیں، پاؤں اور دماغ اور تجربے کا شوق۔ یہ سائنس کو ہر کسی کی پہنچ میں لے آتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ سوچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس ایک دریافت نے دنیا بدل دی۔ دنیا کی کھوج کے دور کا آغاز اسی خیال سے ہوا۔ جی، یہاں تک کہ کرسٹوفر کولمبس کا سفر بھی براہ راست ایراتوستھنیز کے کام سے متاثر تھا۔ اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ کولمبس نے ان کے حسابات کو غلط استعمال کیا تھا۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ تاریخی حقیقت ہے۔ کولمبس کو ایشیا تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا راستہ چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے سفر کے لیے فنڈنگ حاصل کر سکے۔ ایراتوستھنیز کا حساب زمین کو بہت بڑا دکھاتا تھا، جو اس کے سفر کو ناممکن بنا دیتا۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر ایک اور یونانی فلسفی کے غلط اور چھوٹے حسابات کا استعمال کیا، تاکہ یہ لگے کہ ایشیا قریب ہے۔ بالکل۔ تو ایک طرح سے امریکہ کی دریافت ایک عظیم سائنسی خیال اور ایک دانستہ کی گئی غلطی کا نتیجہ تھی۔ اسکندریہ کا ذکر اس کی عظیم لائبریری کے بغیر ادھورا ہے۔ سیگن اسے صرف کتابوں کا ذخیرہ نہیں کہتے۔ نہیں، وہ اسے انسانی تاریخ کا پہلا حقیقی تحقیقی ادارہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں دنیا بھر سے مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، بحث کرتے تھے اور کائنات کے راز جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں یوکلڈ نے جیومیٹری لکھی، آرشمیڈس نے میکینکس کے اصول وضع کیے، اور ہائپیشیا جیسی عظیم خاتون ریاضی دان اور فلسفی نے پڑھایا۔ یہ علم کا ایک پگھلتا ہوا برتن تھا، ایک میلٹنگ پاٹ۔ اور اسی لیے اس کا جلنا انسانی تاریخ کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ایک بہت بڑا سانحہ۔ سیگن ساموس کے ایرسٹارکس کی مثال دیتے ہیں، ایک ایسا سائنسدان جس نے کوپرنکس سے تقریباً 2000 سال پہلے یہ نظریہ پیش کر دیا تھا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اور ان کی کتاب؟ ان کی یہ کتاب اسی لائبریری کی تباہی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے۔ اگر وہ علم نہ کھویا جاتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟ کیا ہم نے چاند پر کالونیاں 200 سال پہلے بنا لی ہوتی؟ کون جانے۔
یہ صرف کتابوں کا جلنا نہیں تھا، یہ ہمارے ممکنہ مستقبل کا جلنا تھا۔ بالکل۔ سیگن کہتے ہیں کہ اگر ہم اس ایک کتاب کے نقصان کے احساس کو 1,00,000 سے ضرب دیں تو ہم شاید اس تہذیب کی عظمت اور اس کی تباہی کے سانحے کی گہرائی کو سمجھنا شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کتنا نازک ہوتا ہے اور اسے محفوظ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو ہم نے کائنات کے کنارے سے لے کر قدیم اسکندریہ کی لائبریری تک کا سفر کیا۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ سیگن ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس پہلے باب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی کہانی کا حصہ ہیں۔ ہماری ذاتی کہانیاں، ہماری تہذیب کی کہانی، یہ سب دراصل کائنات کی کہانی کا ایک حصہ ہیں۔ جی، ہم جیسا کہ سیگن کہتے ہیں ستاروں کی دھول سے بنے ہیں جو اب خود اپنی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ پہلا باب پوری کتاب کے لیے سٹیج تیار کرتا ہے۔ یہ ہمیں کائنات کا پیمانہ دکھاتا ہے، یہ ہمیں سائنس کا طریقہ کار ایراتستھینیز کی مثال سے سمجھاتا ہے، اور یہ ہمیں علم کے لیے انسانی پیاس کی تاریخ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایک بہت لمبے سفر پر ہیں اور ہم نے ابھی صرف شروعات کی ہے۔ یہ ہمیں عاجزی بھی سکھاتا ہے اور امید بھی دلاتا ہے۔ اور یہ صرف آغاز ہے۔ اس کتاب میں آگے زندگی کی ابتدا، ارتقاء اور کائنات میں ہمارے مستقبل جیسے موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ ہم اس سفر کو اگلے حصے میں جاری رکھیں گے اور ہم اپنے سامعین کو سینیکا کے اسی خیال کے ساتھ چھوڑتے ہیں جس سے سیگن نے اپنا تعارف شروع کیا تھا۔ ہماری کائنات ایک معمولی سی چیز ہے اگر اس میں ہر دور کے لیے تحقیق کرنے کو کچھ نہ ہو۔ فطرت اپنے راز ایک ہی بار میں ظاہر نہیں کرتی۔ علم کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ پچھلی بار جب ہم نے بات کی تھی تو ہم کائنات کی وسعت پر حیران ہو رہے تھے۔ اربوں کہکشائیں، خربوں ستارے، یہ سب سوچ کر دماغ گھوم جاتا ہے۔ لیکن آج ہم اس سے بھی گہرا سوال اٹھا رہے ہیں، اس عظیم کائناتی اسٹیج پر زندگی کا ڈرامہ آخر شروع کیسے ہوا؟ اور ہم جو خود ستاروں کی دھول سے بنے ہیں، ہم نے واپس مڑ کر ان ستاروں کے رازوں کو سمجھنا کیسے شروع کیا؟ آج کے ہماری تفتیش آپ کہہ سکتی ہیں 2 بڑے رازوں کے گرد گھومے گی۔ پہلا، جسے ماخوذ میں کائناتی موسیقی میں ایک آواز کہا گیا ہے، یعنی زمین پر زندگی کی کہانی۔ کیا یہ سر اکیلا ہے یا کائنات میں اور بھی آوازیں ہیں؟ بالکل۔ اور دوسرا راز ہے جہانوں کی ہم آہنگی، مطلب یہ سمجھنے کی انسانی جستجو کہ یہ کائنات کن اصولوں پر چلتی ہے۔ یہ قدیم نجومیوں سے لے کر کیپلر اور نیوٹن تک کی ایک لمبی کہانی ہے۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان 2 کہانیوں کو جوڑیں، ایک طرف زندگی کا ارتقاء اور دوسری طرف کائنات کے قوانین کو سمجھنے کا سفر۔ یہ دراصل ایک ہی کہانی کے 2 حصے ہیں نا۔ چلیں اس تفتیش کا آغاز کرتے ہیں۔ چارلس ڈارون کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ زمین پر تمام جاندار شاید ایک ہی قدیم شکل سے نکلے ہیں۔ یہ سوچنا ہی حیران کن ہے کہ ایک ہاتھی، ایک گلاب کا پھول اور ہم سب آپس میں رشتہ دار ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ زندگی کی وہ پہلی چنگاری وہ آئی کہاں سے؟ دیکھیں، کیمیا کی سطح پر زمین پر تمام زندگی کاربن پر مبنی ہے۔ ہم سب کا بنیادی ڈھانچہ ایک جیسا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم حیاتیات کی صرف ایک ہی قسم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ کائنات کی عظیم موسیقی میں ایک مدھم اور شاید تنہا سر کی طرح ہے۔ لیکن جب ہم ریڈیو ٹیلیسکوپ سے ستاروں کے درمیان موجود گیس اور دھول کے بادلوں کو دیکھتے ہیں تو ایک حیران انگیز چیز سامنے آتی ہے۔ کیا؟ وہاں کیا ملتا ہے؟ وہاں درجنوں مختلف قسم کے نامیاتی مالیکیولز ملتے ہیں۔ نامیاتی مالیکیولز؟ مطلب زندگی والے اجزاء؟ وہی امینو ایسڈز اور نیوکلیوٹائڈز جن سے ہم بنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی بنانے کا سارا مسالہ تو کائنات میں ہر جگہ بکھرا پڑا ہے۔ یہ صرف زمین کی خاصیت نہیں ہے۔ تو کیا یہ محض ایک خوش قسمت اتفاق ہے کہ زمین زندگی کے لیے بالکل ٹھیک جگہ ہے؟ مطلب یہاں پانی بھی ہے، صحیح درجہ حرارت بھی، آکسیجن بھی، سب کچھ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا؟ یہ سوال پوچھنے کا انداز تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ ہم زمین کے ماحول کے لیے اس لیے موزوں نہیں ہیں کہ زمین ہمارے لیے بنائی گئی تھی۔ اچھا۔ بلکہ ہم اس لیے موزوں ہیں کیونکہ ہم یہیں اسی ماحول میں اربوں سال میں ڈھلے ہیں۔ جو جاندار اس ماحول سے مطابقت نہیں رکھتے تھے وہ ختم ہو گئے۔
ہم ان کی نسل سے ہیں جو یہاں کامیاب رہے۔ اگر مشتری جیسے کسی سیارے پر زندگی ارتقا پائے گی تو وہاں کے جاندار بلا شبہ اپنے تیزابی بادلوں اور شدید طوفانوں کی تعریف میں گیت گائیں گے۔ اچھا، کیونکہ وہی ان کا گھر ہوگا۔ یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اچھا، ماخذ میں مصنوعی انتخاب کی ایک بہت ہی دلچسپ مثال دی گئی ہے، ایک کیکڑے کے خول پر سمورائی جنگجو کا چہرہ۔ یہ کہانی تو بہت عجیب لگتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یہ کہانی جتنی عجیب ہے اتنی ہی شاندار بھی ہے۔ 1185 میں جاپان کی تاریخ کی ایک فیصلہ کن بحری جنگ ہوئی، ڈینوورا کی جنگ۔ اس جنگ میں ہائیکے قبیلے کو بری طرح شکست ہوئی اور ان کا 7 سالہ شہنشاہ انتوکو اپنی دادی کے ساتھ سمندر میں ڈوب گیا۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کا کیکڑوں پر چہرہ بننے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی معجزہ مانا جاتا تھا؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ مقامی ماہی گیروں میں یہ لیجنڈ مشہور ہو گئی کہ ہائیکے قبیلے کے سمورائی جنگجوؤں کی روحیں آج بھی سمندر کی تہہ میں کیکڑوں کی شکل میں گھومتی ہیں، اور واقعی وہاں ایسے کیکڑے پائے جاتے ہیں جن کی پشت پر غصے میں بھرے سمورائی کے چہرے سے ملتے جلتے نشانات ہیں۔ ایک منٹ، لیکن مجھے شک ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ بس کیکڑوں پر بنے قدرتی نشانات میں چہرے ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے ہم بادلوں میں شکلیں تلاش کرتے ہیں؟ آپ کا شک بجا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ٹھوس سائنسی وجہ ہے۔ صدیوں تک جب بھی کوئی ماہی گیر پیسہ کیکڑا پکڑتا جس پر انسانی چہرے سے ہلکی سی بھی مشابہت ہوتی، اچھا، تو وہ ہائیکے جنگجوؤں کے احترام میں اسے واپس سمندر میں پھینک دیتا تھا، اور جس کیکڑے کا خول بالکل عام ہوتا اسے پکا کر کھا لیا جاتا۔ اچھا، تو اگر آپ ایک عام خول والے کیکڑے ہیں تو آپ کی بریانی بن جائے گی، لیکن اگر آپ کے خول پر تھوڑا سا بھیانک چہرہ بنا ہے تو آپ بچ جائیں گے اور اپنی نسل آگے بڑھائیں گے۔ بالکل، یہی مصنوعی انتخاب ہے۔ اس غیر دانستہ انسانی عمل کی وجہ سے نسل در نسل ایسے کیکڑے بچتے گئے اور افزائش نسل کرتے گئے جن کے خول پر سامورائی کا چہرہ زیادہ واضح تھا۔ جی، یہ انسانوں کا کیا دھرا ہے۔ اسی طرح ہم نے ہزاروں سالوں سے جانوروں اور پودوں کو اپنی مرضی سے بدلا ہے۔ زیادہ دودھ دینے والی گائیں، مکئی کے بڑے بھٹے اور بھیڑیے سے بنے پالتو کتے، یہ سب ہماری ہی تخلیق ہیں۔ اور یہیں سے ڈارون اور والیس کو قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کا عظیم تصور ملا۔ اگر انسان چند صدیوں میں کیکڑے پر چہرہ بنا سکتا ہے تو فطرت اربوں سالوں میں کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ ارتقاء ایک حقیقت ہے، کوئی نظریہ نہیں۔ اس کی کامیابی کے 2 ہی راز ہیں، موت اور وقت۔ موت اور وقت؟ جی، ان تمام جانداروں کی موت جو اپنے ماحول کے مطابق نہیں تھے، اور وہ لاکھوں کروڑوں سال کا طویل عرصہ جس میں چھوٹی چھوٹی موافق تبدیلیاں جمع ہوتی گئیں۔ تو زمین پر زندگی کی یہ کہانی اگر اسے مختصر بیان کرنا ہو تو کیسی دکھے گی؟ اس کی ایک ٹائم لائن کچھ یوں ہے۔ تقریباً 4 ارب سال پہلے قدیم سمندروں میں نامیاتی مالیکیولز کے ایک شوربے سے زندگی کی پہلی سادہ شکل نمودار ہوئی۔ ڈی این اے کا ظہور ہوا جو زندگی کا ہدایت نامہ ہے۔ پھر تقریباً 2 ارب سال پہلے جنس کی ایجاد نے ارتقائی عمل کو ڈرامائی طور پر تیز کر دیا۔ اور پھر وہ کیمبرین دھماکہ۔ جی، تقریباً 600 ملین سال پہلے کیمبرین دھماکہ ہوا، جب پیچیدہ جانداروں کی ایک بہت بڑی تعداد اچانک سے فوسل ریکارڈ میں نمودار ہوئی۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ مالیکیولری سطح پر زندگی متحد ہے۔ ایک شابلوت کا درخت اور ایک انسان، دونوں ایک ہی بنیادی مواد یعنی ڈی این اے اور پروٹین سے بنے ہیں اور ایک ہی جینیٹک کوڈ استعمال کرتے ہیں۔ ہم سب، ہر جاندار، ایک ہی جد امجد کی اولاد ہیں۔ اگر زندگی کائنات میں کہیں اور موجود ہے تو کیا وہ بھی ہماری طرح ڈی این اے پر مبنی ہوگی؟ ماخذ میں مشتری جیسے سیارے پر زندگی کے امکان کا ذکر ہے۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ یہ خیال کارنیل یونیورسٹی میں کیے گئے مشہور تجربات سے آیا ہے۔ لیبارٹری میں زمین کے ابتدائی ماحول جیسی گیسوں کا آمیزہ بنایا گیا اور اس پر بجلی چمکائی گئی جیسے قدیم آسمانوں میں چمکتی تھی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ، زندگی کے بنیادی اجزاء جیسے امینو ایسڈز خود بخود بن گئے۔ اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ مشتری جیسے گیس کے سیارے کے بادلوں میں زندگی ممکن ہے۔ لیکن وہاں تو کوئی ٹھوس سطح نہیں ہے۔ وہ جاندار کیسے ہوں گے؟ وہ گیس پر کیسے زندہ رہیں گے؟
وہاں تیرنے والے جاندار ہو سکتے ہیں۔ تصور کریں، شہروں جتنے بڑے غبارے نما جاندار جنہیں ماخذ میں فلوٹرز کہا گیا ہے، جو ہائیڈروجن سے بھرے ہوں۔ شہروں جتنے بڑے؟ جی، اور ارد گرد کے نامیاتی مالیکیولز کو کھا کر زندہ رہیں۔ اور جہاں شکار ہوتا ہے وہاں شکاری بھی ہوتے ہیں۔ شاید وہاں تیز رفتار جیٹ کی طرح اڑنے والے ہنٹرز بھی ہوں جو ان بڑے فلوٹرز کا شکار کرتے ہوں۔ یہ سب کچھ فزکس اور کیمسٹری کے قوانین کے دائرے میں بالکل ممکن ہے۔ یہ سوچنا ہی حیران کن ہے کہ زندگی جو خود نامیاتی مالیکیولز کے ایک شوربے سے نکلی، اتنی پیچیدہ ہو گئی کہ اس نے واپس مڑ کر ان ستاروں کو دیکھنا شروع کر دیا جہاں سے وہ مالیکیول آئے تھے۔ یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ اس کا آغاز اس سادہ سے مشاہدے سے ہوا کہ کائنات میں ایک ترتیب ہے، ایک اصول ہے۔ قدیم انسانوں نے آسمان میں ان نمونوں کو دیکھا، سورج کا روز نکلنا اور ڈوبنا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، موسموں کی تبدیلی۔ یہ صرف خوبصورت نظارے نہیں تھے، یہ زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ انہوں نے چاکوکینین اور سٹون ہینج جیسی بڑی بڑی رصد گاہیں تعمیر کی تاکہ وہ اس آسمانی کیلنڈر کو پڑھ سکے۔ فصل کب بوئی جائے، شکار کے لیے کب نکلا جائے، یہ سب آسمان بتاتا تھا۔ بالکل۔ لیکن پھر یہ سیدھا سادہ علم نجوم یعنی ایسٹرولوجی میں کیسے بدل گیا؟ قسمت کا حال بتانے والا علم؟ یہ ایک فطری قدم تھا۔ جب لوگوں نے سوچا کہ اگر سورج اور چاند ہماری فصلوں اور زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں تو پھر سیارے، جنہیں قدیم لوگ آوارہ ستارے کہتے تھے، کیونکہ وہ اپنی جگہ بدلتے تھے، جی، وہ کیوں نہیں اثر انداز ہو سکتے؟ اس سے بادشاہوں اور سلطنتوں کی قسمت کا حال جاننے کا رواج شروع ہوا۔ ذاتی ذائچے بنانے کا خیال اسکندریہ کے مصر میں پیدا ہوا۔ ہماری زبان میں بھی محاورے ہیں، جیسے ستارہ گردش میں ہے۔ بالکل۔ انگریزی کا لفظ ڈیزاسٹر بھی یونانی لفظ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے برا ستارہ۔ ماخذ میں علم نجوم پر کچھ سخت تنقید بھی کی گئی ہے۔ جی، اور اسے غیر جانبداری سے دیکھنا ضروری ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ جڑواں بچے جو ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پیدا ہوتے ہیں، ان کی قسمتیں اور شخصیتیں اکثر بالکل مختلف ہوتی ہیں، جو علم نجوم کے اصولوں کے خلاف ہے۔ صحیح، اور نجومی خود بھی ایک دوسرے کے ذائچوں سے اتفاق نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ جدید نجومی اس فلکیاتی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جسے پریسیشن آف دی ایکویناکسز کہتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ پریسیشن آف دی ایکویناکسز کیا چیز ہے؟ اور یہ کہ برج اپنی جگہ سے سرک چکے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خود کو ایریز سمجھتا ہے وہ اصل میں پائسیز ہے؟ سست لڑکھڑاہٹ کی وجہ سے ہزاروں سالوں میں آسمان پر ستاروں کے برج اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گئے ہیں۔ 2000 سال پہلے بطلیموس کے زمانے میں جب یہ ذائچے بنے تھے، تب جو تاریخیں جس برج سے منسوب تھیں، آج وہ برج وہاں نہیں ہے۔ یہ تو علم نجوم کی پوری بنیاد کو ہلا دیتا ہے۔ آپ نے بطلیموس کا ذکر کیا، یہ کون تھا؟ بطلیموس دوسری صدی کا ایک عظیم ماہر فلکیات تھا جس نے ایک ایسا ماڈل بنایا جو اگلے 1500 سال تک چھایا رہا۔ اس نے زمین کو کائنات کا مرکز قرار دیا۔ لیکن سیارے تو کبھی کبھی آسمان میں پیچھے کی طرف بھی جاتے ہیں، اس نے اس کی کیا وضاحت کی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس ریجٹ کی وضاحت کے لیے اس نے ایک بہت ذہین لیکن پیچیدہ نظام بنایا جسے ایپی سائیکلز کہتے ہیں، یعنی چھوٹے پہیے جو بڑے دائروں پر گھوم رہے ہیں، اور یہ نظام پیشن گوئیاں کرنے میں بہت کامیاب تھا۔ تو 1000 سال سے زیادہ عرصے تک سب یہی مانتے رہے۔ پھر کون تھا وہ شخص جس نے ہمت کی یہ کہنے کی کہ شاید ہم سب غلط ہیں؟ وہ شخص تھا پولینڈ کا نکولس کوپرنکس۔ 1543 میں اپنی موت کے بستر پر اس نے ایک ریولیوشنری کتاب شائع کی جس میں اس نے کہا کہ مرکز میں زمین نہیں بلکہ سورج ہے۔ اس نے زمین کو ایک عام سیارہ بنا دیا۔ جی، جو باقی سیاروں کی طرح سورج کے گرد گھومتا ہے۔ اس نظریے کی اتنی شدید مخالفت ہوئی کہ چرچ نے اس کی کتاب پر پابندی لگا دی۔ لیکن کہانی کا اصل ہیرو، جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے، جوہانس کیپلر ہے۔ وہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیپلر کو آخری سائنسی نجومی اور پہلا ایسٹروفزسٹ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک غریب لیکن انتہائی ذہین شخص تھا جو خدا کو ایک عظیم جیومیٹری دان سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کائنات میں ایک الہامی ترتیب اور ہم آہنگی ہے۔ اور اسی تلاش میں اس کی ملاقات ٹائکو برائے سے ہوئی۔ جی، اپنے دور کے سب سے بڑے مشاہداتی ماہر سے، جس نے بغیر ٹیلیسکوپ کے آسمان کا سب سے درست نقشہ بنایا تھا۔
ٹائکو نے 30 سال تک جو ڈیٹا اکٹھا کیا تھا، خاص طور پر مریخ کا، وہی ڈیٹا کیپلر کو اس کی موت کے بعد ملا، اور اسی ڈیٹا نے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور اسی سے اس نے اپنے مشہور 3 قوانین دریافت کیے۔ جی ہاں، پہلا قانون دریافت کرنا سب سے مشکل اور انقلابی قدم تھا۔ کیپلر نے سالوں تک یہ مان کر حسابات کیے کہ سیارے کامل دائروں میں گھومتے ہیں، کیونکہ قدیم یونانیوں سے لے کر کوپرنکس تک سب یہی مانتے تھے کہ دائرہ ایک مقدس اور کامل شکل ہے۔ بالکل، لیکن ٹائکو کے مریخ کے ڈیٹا میں صرف 8 آرک منٹس کا فرق آ رہا تھا۔ 8 آرک منٹ؟ یہ تو بہت ہی معمولی فرق لگتا ہے، کوئی بھی اسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ کوئی بھی کر سکتا تھا، لیکن کیپلر نہیں۔ اس کی سائنسی ایمانداری نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ اگر ڈیٹا نظریہ سے مطابقت نہیں رکھتا تو نظریہ غلط ہے، ڈیٹا نہیں۔ اسی ایک معمولی سی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے ہزاروں سال پرانا دائرے کا مقدس نظریہ ترک کر دیا اور دریافت کیا کہ سیارے بیضوی یعنی ایلپٹیکل مدار میں گھومتے ہیں اور سورج اس بیضے کے ایک فوکس پر ہوتا ہے۔ واہ، یعنی اس نے کائنات کی شکل ہی بدل دی صرف سچائی کی خاطر۔ یہ تو سائنس میں ایمانداری کی بہترین مثال ہے۔ اور باقی 2 قانون؟ دوسرا قانون بتاتا ہے کہ جب کوئی سیارہ سورج کے قریب آتا ہے تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور جب دور جاتا ہے تو سست ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا قانون، جسے وہ ہمہ آہنگی کا قانون کہتا تھا، سیاروں کے مدار کے سائز اور ان کے چکر لگانے کے وقت کے درمیان ایک ٹھوس ریاضیاتی تعلق قائم کرتا ہے۔ p² برابر ہے a³ کے۔ جیسے کائنات کا کوئی خفیہ میوزیکل راگ ہو جسے کیپلر نے سن لیا تھا۔ بالکل یہی۔ یہ سب دریافتیں کرتے ہوئے اس کی اپنی زندگی بہت مشکلات سے بھری تھی۔ بہت زیادہ۔ اس نے 30 سالہ جنگ کی تباہی دیکھی، اپنی بیوی اور بیٹے کو وبا میں کھو دیا، اور سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کو چڑیل ہونے کے الزام سے بچانے کے لیے ایک طویل قانونی جنگ لڑی۔ اور اس کی وجہ اس کی اپنی لکھی ہوئی ایک کہانی بنی۔ جی، سومنیم نامی ایک سائنس فکشن کہانی جس میں اس نے چاند کے سفر کا تصور پیش کیا تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ اور اس کہانی کا اختتام آئزیک نیوٹن پر ہوتا ہے، جس نے سب کو جوڑ دیا۔ نیوٹن اس کہانی کا نقطۂ عروج ہے۔ کیپلر نے بتایا کہ سیارے کیسے حرکت کرتے ہیں، لیکن نیوٹن نے بتایا کہ وہ کیوں ایسے حرکت کرتے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ وہی قوت جو سیب کو زمین پر گراتی ہے، وہی چاند کو اس کے مدار میں رکھتی ہے۔ کشش ثقل کا کائناتی قانون۔ جی، اور یہ ایک انورس اسکوائر لا ہے۔ انورس اسکوائر لا، اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھیں؟ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ کسی موم بتی سے دور جا رہے ہوں۔ جب آپ فاصلہ دگنا کرتے ہیں تو روشنی 1/4 رہ جاتی ہے۔ اگر آپ فاصلہ 3 گنا کرتے ہیں تو روشنی 9 گنا کم ہو جاتی ہے۔ کشش ثقل کی قوت بھی بالکل اسی طرح فاصلے کے ساتھ کمزور ہوتی ہے۔ اور نیوٹن نے ریاضی سے ثابت کیا کہ اگر کشش ثقل اس اصول پر کام کرتی ہے تو سیارے لازماً بیضوی مدار میں ہی گھومیں گے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کیپلر نے بتایا تھا۔ اس نے آسمان اور زمین کے قوانین کو ایک کر دیا۔ آج کی اس تفتیش کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے زمین پر زندگی کی ایک آواز سے سفر شروع کیا، دیکھا کہ کیسے اربوں سال کے ارتقاء نے ہمیں جنم دیا، اور پھر اسی زندگی نے کائنات کی عظیم ہم آہنگی کو سمجھنے کی جدوجہد شروع کی۔ کیپلر اور نیوٹن جیسے عظیم مفکرین کی بدولت ہم نے جانا کہ کائنات بے ترتیب نہیں، اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم اگلی بار دیکھیں گے، یہ سفر ہمیں مزید گہرے اور بڑے سوالات کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، اور اس عظیم انسانی جستجو پر شاید نیوٹن کے اپنے آخری الفاظ سے بہتر کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی تمام کامیابیوں کے باوجود کہا تھا، میں نہیں جانتی کہ میں دنیا کو کیسی دکھائی دیتی ہوں، لیکن اپنے آپ کو میں کیسے لڑکی کی طرح پاتی ہوں جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو، اور کبھی کبھی کوئی زیادہ ہموار کنکر یا خوبصورت خول ڈھونڈ کر اپنا دل بہلا رہا ہو، جبکہ سچائی کا عظیم سمندر میرے سامنے انکھوجا پڑا تھا۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے نظام شمسی میں جنت اور جہنم ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں۔ جی ہاں، ایک طرف ہماری زمین ہے، زندگی سے بھرپور، اور دوسری طرف زہرہ، جو ایک سلگتا ہوا جہنم ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سیاروں کی آب و ہوا کتنی
نازک اور غیر یقینی ہو سکتی ہے۔ اور یہی سوچ ہمیں آج ہمارے اگلے پڑوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ سرخ سیارہ مریخ۔ مریخ، ایک ایسی دنیا جو صدیوں سے ہمارے تخیل پر چھائی ہوئی ہے۔ جی، کبھی امیدوں کا مرکز بنی تو کبھی انجانے خوف کی۔ یہ صرف ایک سیارہ نہیں ہے، ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ہم اپنے خواب، اپنے ڈر اور شاید اپنا مستقبل بھی دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ سفر ہے، یعنی ہم مریخ کو سمجھنے میں کہاں سے چلے تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں، اور کیسے خوابوں نے حقیقت کو راستہ دکھایا۔ بالکل۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ آخر ہمیشہ مریخ ہی کیوں؟ میرا مطلب ہے زہرہ بھی تو اتنا ہی قریب ہے، لیکن ہماری کہانیوں اور خوابوں میں ہمیشہ مریخ ہی کیوں رہا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ شاید زمین سے اس کی ظاہری مشابہت ہے۔ اچھا۔ جب ہم دوربین سے دیکھتے ہیں تو مریخ ہمیں کوئی اجنبی سیارہ نہیں لگتا۔ ہمیں اس کے قطبوں پر برف کی سفید چوٹیاں نظر آتی ہیں۔ بالکل زمین کی طرح۔ جی، اس کے آسمان پر بادل تیرتے دکھائی دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کا دن بھی تقریباً 24 گھنٹے کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایسا تاثر دیتی ہیں جیسے یہ زمین کا ہی کوئی بچھڑا ہوا بھائی ہو۔ ایک ایسا ورژن جو شاید ہمارا ماضی ہو ہاں، یا ہمارا مستقبل۔ صحیح۔ اور اسی مشابہت نے 19ویں صدی کے آخر میں ایک جنون کو جنم دیا۔ اور اس کی شروعات ایک اطالوی ماہر فلکیات سے ہوئی تھی، ہے نا؟ جوانی شیاپاریلی۔ جی ہاں، 1877 میں انہوں نے دنیا کو بتایا کہ انہیں مریخ کے سطح پر گہری سیدھی لکیروں کا ایک پورا نیٹ ورک نظر آیا ہے۔ انہوں نے اپنی زبان میں اسے کنالی کا نام دیا۔ کنالی، اطالوی میں تو اس کا مطلب قدرتی نالیاں یا گھاٹیاں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ بالکل، لیکن جب یہ لفظ انگریزی بولنے والی دنیا تک پہنچا تو اس کا ترجمہ ہی غلط ہو گیا۔ جی ہاں، اس کا ترجمہ کینالز یعنی نہریں کیا گیا، اور یہیں سے سارا کھیل بدل گیا۔ کیونکہ نہریں قدرتی نہیں ہوتی، انہیں کوئی بناتا ہے۔ بالکل، اس ایک لفظ نے یہ خیال پیدا کر دیا کہ مریخ پر کوئی ذہین مخلوق موجود ہے۔ اور اسی خیال نے پرسیول لوول کو ہم اپنا دیوانہ بنا لیا۔ دیوانگی کی حد تک۔ لوول ایک امیر امریکی تھے جو اس خیال کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے تو اپنی رصدگاہ بھی بنا لی تھی۔ جی، ایریزونا کی ایک پہاڑی پر اپنی ذاتی جدید و ترین رصدگاہ بنائی اور اپنی باقی زندگی مریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے وقف کر دی۔ اور ان کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ ان نہروں کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کا پورا نقشہ بنا سکتے ہیں۔ ان کے مطابق مریخ ایک مرتی ہوئی دنیا تھی، اور وہاں ایک قدیم دانشمند تہذیب اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہی تھی۔ اور یہ نہریں اس جنگ کا حصہ تھیں؟ جی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ نہریں ایک بہت بڑا آبپاشی کا نظام ہے جو قطبی برف پگھلا کر پانی کو سیارے کے خشک علاقوں تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی رومانوی تصویر ہے، ایک بہادر تہذیب جو اپنے سیارے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہت متاثر کن، لیکن سائنس کی دنیا میں ہر کوئی اس رومانوی کہانی پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ یقیناً کوئی تو ہوگا جو ٹھوس حقائق کی بات کر رہا ہو۔ بالکل، اور وہ تھے الفریڈ رسل والیس، جو چارلز ڈارون کے ساتھ نظریہ ارتقاء کے شریک بانی تھے۔ اچھا۔ والیس ایک نہایت محتاط اور عملی سوچ رکھنے والے سائنسدان تھے۔ انہوں نے لوئل کے نظریات کا ٹھنڈے دماغ سے سائنسی تجزیہ کیا۔ اور وہ کس نتیجے پر پہنچے؟ انہوں نے سادہ فزکس کے اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ لوئل کی باتیں ناممکن ہیں۔ ناممکن؟ کیسے؟ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ مریخ انگلینڈ کی طرح معتدل نہیں بلکہ انٹارکٹیکا سے بھی زیادہ سرد ہے۔ وہاں درجہ حرارت تقریباً ہر جگہ پانی کے نقطہ انجماد سے بہت نیچے رہتا ہے، اور وہاں ہوا اتنی پتلی ہے کہ اگر کھلی نہروں میں پانی موجود بھی ہو تو وہ یا تو فوراً بخارات بن کر اڑ جائے گا یا پھر پتھر کی طرح جم جائے گا۔ بالکل، یعنی لوئل کا عظیم آبپاشی کا نظام کام ہی نہیں کر سکتا تھا۔ والیس نے تو اس پر کوئی سخت تبصرہ بھی کیا تھا۔ جی، انہوں نے طنزیہ انداز میں یہاں تک کہا کہ ایسا عظیم الشان اور بیکار منصوبہ کسی ذہین تہذیب کا نہیں بلکہ پاگلوں کے ایک گروہ کا کام ہو سکتا ہے۔ واہ، یہ تو سائنس کی دنیا کا ایک بہت بڑا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف خواب دیکھنے والی سوچ اور دوسری طرف ٹھوس بے رحم حقائق۔ بالکل، اور سائنس کی تاریخ اسی کشمکش سے بھری پڑی ہے۔ لوئل غلط تھے، لیکن ان کی غلطی نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ کیسے؟
لوئل کے خیالات نے عوامی تخیل پر وہ گہرا اثر ڈالا جو والیس کے ٹھوس حقائق کبھی نہیں ڈال سکتے تھے۔ ہاں، کہانیاں ہمیشہ اعداد و شمار سے زیادہ دلچسپ لگتی ہیں۔ جی، ان کی کہانیوں نے لکھاریوں کو متاثر کیا۔ ایچ جی ویلز نے وار آف دا ورلڈز لکھی، جس میں مریخی زمین پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایڈگر رائس بروز نے بارسوم سیریز تخلیق کی، جہاں ایک ہیرو جان کارٹر مریخ پہنچ جاتا ہے اور وہاں کی شہزادی دیجا تھور سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ کہانیاں اور خواب ایک چنگاری کی طرح تھے، لیکن اس چنگاری کو حقیقت کی آگ میں بدلنے کے لیے تو ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی، یعنی راکٹوں کی۔ جی، یہیں سے خلائی تحقیق کے حقیقی سفر کی بنیاد پڑی۔ مطلب وہ بچے جو جان کارٹر کی کہانیاں پڑھ کر بڑے ہوئے، وہی بڑے ہو کر ناسا کے انجینئر اور سائنسدان بنے۔ بالکل، لیکن اب سوال یہ تھا کہ وہاں زندگی کیسے تلاش کی جائے؟ اگر زمین کو بھی دور سے دیکھیں تو ہمارے شہر اور سڑکیں نظر نہیں آتی۔ صحیح۔ زندگی کے ثبوت کے لیے ہمیں وہاں اترنا تھا۔ اور ابتدائی کوششیں تو کافی تباہ کن رہی تھیں۔ سوویت یونین نے بازی لے جانے کی کوشش کی، لیکن مریخ ان کے لیے ایک قبرستان ثابت ہوا۔ جی، ان کے مارس 3 اور مارس 6 لینڈر اینڈ لینڈنگ کے وقت یا اس کے فوراً بعد خاموش ہو گئے۔ اور شبہ یہی ہے کہ وجہ مریخ کے دھول کے طوفان تھے۔ جی، 1971 میں تو ایک ایسا طوفان آیا تھا جس نے پورے سیارے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور وہاں ہوائیں آواز کی رفتار کی آدھی رفتار سے چل رہی تھیں۔ تو مریخ صرف ٹھنڈا اور ویران ہی نہیں، بلکہ ہمارے پہلے روبوٹک سفیروں کے لیے فعال طور پر مہلک بھی تھا۔ بالکل، ان ناکامیوں سے سبق سیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنے وائکنگ مشن کے لیے بہت زیادہ احتیاط برتی۔ انہوں نے لینڈنگ کے لیے ایک بہت محفوظ جگہ چنی۔ جی، ایک ایسی جگہ جو نہ بہت اونچی ہو، نہ بہت نرم، اور نہ ہی زیادہ پتھریلی۔ یعنی انہوں نے مریخ پر سب سے بورنگ جگہ کا انتخاب کیا تاکہ ان کا خلائی جہاز محفوظ رہ سکے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، ایک محفوظ لیکن غیر دلچسپ انتخاب۔ لیکن جب 1976 میں وائکنگ نے وہاں سے پہلی تصویریں بھیجیں تو وہ کسی بھی طرح بورنگ نہیں تھیں، وہ حیران کن تھیں۔ یہ ایک سرخ، ویران اور بے حد خوبصورت دنیا تھی۔ بالکل زمین کے صحراؤں جیسی۔ جی، ہر طرف چٹانیں اور ریت کے ٹیلے تھے اور آسمان کا رنگ گلابی تھا۔ لیکن ان تصویروں میں ایک چیز غائب تھی، کوئی نہریں، کوئی شہر، کوئی جانور، یہاں تک کہ ایک بھی پودا نہیں۔ لوئل اور بروس کے سارے خواب بس دھول اور پتھر نکلے۔ بڑے جانداروں کے خواب تو چکناچور ہو گئے، لیکن ایک امید باقی تھی، چھوٹے جراثیم، خردبینی زندگی۔ اور وائکنگ کے پاس اس کا پتہ لگانے کے لیے ایک چھوٹی سی خودکار لیبارٹری تھی۔ اس میں 3 بہت پیچیدہ تجربات تھے۔ اور ان تجربات کے نتائج کیا تھے؟ اور یہاں کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ 3 میں سے 2 تجربات نے مثبت نتائج دیے۔ کیا مطلب؟ مثبت؟ ایسا لگا جیسے مریخ کی مٹی میں کوئی چیز ہے جو ہمارے بھیجے ہوئے کھانے کو ہضم کر رہی ہے اور گیسیں خارج کر رہی ہے۔ بالکل ویسے جیسے زمین پر جراثیم کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ہمیں زندگی مل گئی تھی۔ اس وقت تو ناسا میں جشن کا سما ہوگا۔ بالکل، ایک لمحے کے لیے ایسا ہی لگا۔ تاریخ کی سب سے بڑی دریافت ہماری دہلیز پر تھی۔ لیکن ایک تیسرے تجربے نے اس ساری خوشی پر پانی پھیر دیا۔ وہ کیا تھا؟ اس نے ایسا کیا پایا، یا شاید کیا نہیں پایا؟ وائکنگ کے ایک کیمیائی تجزیے میں مریخ کی مٹی میں ایک بھی نامیاتی مالیکیول نہیں ملا، ایک بھی نہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ نامیاتی مالیکیول تو زندگی کی بنیاد ہیں۔ اگر مریخ پر زندگی ہے تو ان کے مردہ جسم کہاں ہیں؟ بالکل، زمین کی مٹی تو مرے ہوئے جانداروں کی باقیات سے بھری ہوتی ہے۔ تو ایک طرف ایسے تجربات جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں زندگی ہے، اور دوسری طرف کیمسٹری چیخ رہی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اسی تضاد کو حل کرنے میں کئی سال لگ گئے، اور جواب مریخ کی مٹی کی اپنی کیمسٹری میں چھپا تھا۔ اچھا؟ بعد کی تحقیق سے پتہ چلا کہ مریخ کی مٹی میں خاص قسم کی چکنی مٹی ہے، مونٹ مورلونائٹ کلیز۔ یہ مٹی بغیر کسی زندگی کے بھی ایک طاقتور کیمیائی عمل نگیز کا کام کرتی ہے۔ مطلب وہ زندگی جیسی کیمیائی تعاملات کر سکتی ہے بغیر زندہ ہوئے؟ جی، سادہ لفظوں میں شاید وائکنگ کے تجربات کو مریخ کی مٹی نے ہی دھوکہ دیا تھا۔ اس کہانی کا ایک بہت ہی المناک پہلو بھی ہے۔
وولف وشنیاک نامی ایک سائنسدان کی کہانی۔ جی، جس نے مریخ کے لیے ایک اور تجربہ تیار کیا تھا، وولف ٹریپ۔ لیکن اسے مشن کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ بجٹ میں کٹوتی کی وجہ سے اسے وائکنگ مشن سے ہٹا دیا گیا۔ یہ ایک بہت سادہ اور مؤثر تجربہ تھا۔ اور پھر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ خود تحقیق کرنے چلے گئے۔ جی، دسمبر 1973 میں وہ انٹارکٹیکا کے خشک میدانوں میں تحقیق کر رہے تھے، جو زمین پر مریخ سے قریب ترین جگہ ہے۔ وہ یہ ثابت کرنے گئے تھے کہ انتہائی سخت ماحول میں بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ اور وہاں ایک حادثے میں ان کی موت ہو گئی۔ جی، وہ ایک کھائی میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ ان کا کام ضائع نہیں گیا۔ بالکل نہیں۔ ان کی موت کے بعد جب ان کے جمع کیے گئے نمونوں کا تجزیہ کیا گیا تو سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ انٹارکٹیکا کی چٹانوں کے اندر سطح سے چند ملی میٹر نیچے خردبینی پودے زندہ رہتے ہیں۔ چٹان کے اندر؟ جی، وہ چٹان کے اندر سخت سردی، خشکی اور بالائی بنفشی شعاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس دریافت نے تو ایک نیا امکان پیدا کر دیا ہوگا۔ بالکل، شاید مریخ پر بھی زندگی ایسی ہی چھپی ہوئی ہے۔ شاید ہم غلط جگہ یعنی کھلی سطح پر زندگی تلاش کر رہے تھے۔ تو اب آگے کیا؟ اگر زندگی پتھروں کے اندر چھپی ہو سکتی ہے تو اسے تلاش کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ مریخ سے مٹی اور پتھر کے نمونے روبوٹ کے ذریعے واپس زمین پر لائے جائیں۔ لیکن اس میں بیک کنٹامینیشن کا خطرہ بھی تو ہے۔ مطلب اگر ہم غلطی سے کوئی مریخی جرثومہ یہاں لے آئے؟ جی، یہ ایک حقیقی اگرچہ بہت کم خطرہ ہے، اسی لیے اس پر بہت سخت حفاظتی پروٹوکول ہوتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ؟ دوسرا اور شاید بہتر راستہ ایک ذہین روور بھیجنا ہے، ایک ایسی خودکار گاڑی جو خود چل سکے اور سب سے دلچسپ نظر آنے والی چٹانوں یا جگہوں کا خود انتخاب کر کے ان کی جانچ کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ مریخ واقعی مکمل طور پر بے جان ہے، کوئی جرثومہ نہیں، کچھ نہیں، تو کیا ہم اسے بدل سکتے ہیں؟ اسے انسانوں کے رہنے کے قابل بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا اور دلچسپ سوال ہے۔ اس عمل کو ٹیرا فارمنگ کہتے ہیں، یعنی زمین کی شکل دینا۔ اور یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی دیوتا کی طرح ایک سیارے کو بنانے کے برابر ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ قطبی برفانی چوٹیوں کو گرم کیا جائے۔ ان میں جمی ہوئی کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کی برف پگھل کر گیسوں کی شکل میں مریخ کی فضا میں شامل ہو جائیں گی۔ اس سے فضا گھنی ہو جائے گی؟ جی، اور گھنی فضا سورج کی گرمی کو قید کرے گی، سیارے کا درجہ حرارت بڑھے گا اور آخر کار پانی مائع حالت میں بہنے لگے گا۔ اور جب پانی پورے سیارے پر پھیلانے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے کیا بنانا پڑے گا؟ نہریں؟ نہریں؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی پرسیول لوئل کی پیشین گوئی جو ایک صدی پہلے ایک وہم سمجھی گئی تھی، ایک طرح سے حقیقت بن سکتی ہے؟ بالکل، بس فرق یہ ہوگا کہ یہ نہریں مریخی نہیں بلکہ انسان بنائیں گے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ خیال ابھرتا ہے۔ اگر مستقبل میں کبھی مریخ کو آباد کیا گیا تو یہ کام وہ انسان کریں گے جن کا مستقل گھر مریخی ہوگا۔ وہ وہیں پیدا ہوں گے اور وہیں رہیں گے، ایک طرح سے وہ خود کو مریخی کہیں گے۔ تو شاید لوئل کی بات اس طرح بھی سچ ہو جائے کہ مریخی ہم خود ہوں گے۔ جی، تو ہم نے زہرہ کی آگ سے شروع کر کے مریخ کی برف تک کا سفر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں ایک پورے سیارے کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی صلاحیت موجود ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ خیال ہمیں اس زمین کے بارے میں کیا سکھاتا ہے جو ہمیں پہلے سے ہی ایک جنت کی صورت میں ملی ہے؟ یہ اس ساری کھوج کا سب سے اہم اور گہرا سوال ہے۔ ایک نئی دنیا بنانے کی طاقت ہمیں اپنی موجودہ دنیا کی حفاظت کی ذمہ داری کا بھی شدید احساس دلاتی ہے۔ شاید دوسرے سیاروں کو جاننے کی ہماری یہ جستجو بالآخر ہمیں اپنے ہی گھر کی قدر کرنا سکھا دے۔ شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ کائنات میں گھومنے کے بعد ہمیں احساس ہو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنا نایاب اور قیمتی ہے۔ پچھلی بار ہم نے وائجر کے ساتھ نظام شمسی کے کناروں تک کا جو سفر کیا تھا، وہ تصاویر، وہ کہانیاں، سچ میں ایسا لگا جیسے ہم خود وہاں موجود تھے۔ بالکل۔ لیکن وہ گفتگو جب ختم ہوئی تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹکا رہ گیا۔ یہ سفر تو ٹھیک ہے، ہم نے مشینوں سے کیا، لیکن انسان کے ذہن نے اتنا لمبا سفر کیسے طے کیا؟ میرا مطلب ہے، ہم اس قابل بنے کیسے کہ کائنات سے ایسے سوال پوچھ سکیں؟
یہ بہت زبردست سوال ہے، اور آج کی ہماری گفتگو اسی ذہنی سفر کے بارے میں ہے۔ یہ خلائی جہازوں سے زیادہ انسانی فکر کی کہانی ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ جس تجسس نے وائجر کو خلا میں بھیجا، اس کی جڑیں کہاں ہیں۔ ہم 17ویں صدی کی سمندری مہمات سے شروع کریں گے اور پھر وقت میں اور پیچھے جائیں گے، قدیم یونان تک۔ قدیم یونان تک، جہاں پہلی بار کسی نے کہا، ٹھہرو، شاید یہ کائنات دیوتاؤں کا کھیل نہیں بلکہ ایک قابل فہم نظام ہے۔ اچھا، جب میں وائجر کے سفر کے بارے میں سوچتا ہوں جو مہینوں اور سالوں پر محیط تھا، تو مجھے ہمیشہ 17ویں صدی کے وہ بحری جہاز یاد آتے ہیں جی، جو انجان سمندروں میں نکل جاتے تھے۔ ایک طرح سے کیا وائجر کا سفر ان پرانی مہمات کا ہی جدید روپ نہیں؟ بالکل۔ مماثلت تو حیران کن ہے۔ امریکہ تک بحری سفر میں چند ماہ لگتے تھے، آج مریخ تک پہنچنے میں بھی تقریباً اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ صحیح۔ اور مقاصد بھی کافی ملتے جلتے تھے، قومی فخر، کچھ لالچ، اور سب سے بڑھ کر یہ جاننے کی شدید خواہش کہ افق کے پار کیا ہے۔ اور اس دور میں اس جذبے کا مرکز 17ویں صدی کا ہالینڈ تھا، ہے نا؟ بالکل، ڈچ گولڈن ایج، وہ صرف ایک تجارتی طاقت نہیں تھے۔ میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں۔ وہاں تو خیالات کی ایک منڈی لگی ہوئی تھی۔ خیالات کی منڈی، کیا خوب کہا ہے۔ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز صرف مسالے نہیں لا رہے تھے، وہ دنیا بھر سے علم، نقشے، پودے اور جانور بھی لا رہے تھے۔ اچھا۔ ہالینڈ ایک ایسی جگہ تھی جہاں آپ وہ باتیں کہہ سکتے تھے جن پر یورپ کے باقی حصوں میں آپ کو جیل ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اسپینوزا، ڈیکارٹ اور جان لاک جیسے مفکرین نے وہاں پناہ لی۔ جی ہاں، وہ ایک آزاد معاشرہ تھا، اور یہی سائنسی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مجھے وہ ایمسٹرڈیم کے ٹاؤن ہال والی بات بہت دلچسپ لگتی ہے، جہاں فرش پر بنے دنیا کے نقشے میں انہوں نے ہالینڈ کو شامل ہی نہیں کیا۔ ہاں، یعنی وہ خود کو دنیا کا مرکز نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسی سوچ رکھنا کتنا مشکل ہے۔ اور یہی وہ ماحول تھا جس نے کرسچیان ہائیگنز جیسے ذہین انسان کو جنم دیا۔ اس کا ایک کال تھا جو اس پورے دور کی عکاسی کرتا ہے: دنیا میرا ملک ہے اور سائنس میرا مذہب۔ واہ! وہ صرف ایک ماہر فلکیات نہیں تھا، اس نے ٹیلیسکوپ کو اتنا بہتر بنایا کہ پہلی بار زحل کے چھلے صاف نظر آئے۔ اور اس کا چاند ٹائٹن بھی دریافت کیا۔ بالکل، اس نے پینڈولم والی گھڑی ایجاد کی اور مریخ کے دن کی لمبائی کا پہلا درست اندازہ لگایا۔ اور اس نے تو مائکروسکوپ سے ایک پوری نئی دنیا بھی دریافت کر لی تھی، ہے نا، لیون ہک کے ساتھ مل کر۔ جی ہاں، انہوں نے پانی کے ایک قطرے میں وہ مخلوق دیکھی جسے انہوں نے اینیملکیولز یعنی ننھے جانور کہا۔ ننھے جانور۔ یہ ایک انقلابی دریافت تھی۔ اس وقت تک لوگ سمجھتے تھے کہ زندگی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کیچڑ سے مینڈک۔ اچھا۔ لیکن ہائیگنز نے کہا کہ نہیں، یہ ننھے جاندار ہوا کے ذریعے سفر کر کے پانی تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تو ہائیگنز کی سوچ صرف چیزوں دریافت کرنے تک محدود نہیں تھی، وہ ان کے کام کرنے کے اصول سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل، اور یہاں سے اس کی سوچ ایک اور بڑی چھلانگ لگاتی ہے۔ اچھا۔ اپنی کتاب دی سیلیسٹیل ورلڈز ڈسکورڈ میں وہ کہتا ہے کہ آسمان پر جو ستارے ہیں جی۔ وہ بھی ہمارے سورج جیسے ہی ہیں، اور ان کے گرد بھی سیارے گھوم رہے ہوں گے، اور ان میں سے بہت سے آباد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ اس دور کی جسمانی کھوج کو ایک کائناتی فکری جست سے جوڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ ہائیگنز کا یہ سوچنا کہ دوسرے ستارے بھی سورج ہو سکتے ہیں، یہ تو اپنے وقت سے صدیوں آگے کی بات ہے۔ لیکن یہ سوچ آئی کہاں سے؟ کیا یہ خیال اچانک 17ویں صدی میں ہی پیدا ہوا، یا اس کی جڑیں کہیں اور بہت زیادہ گہری ہیں؟ اور یہی آج کی گفتگو کا اصل مرکز ہے۔ اس سوچ کی جڑیں 2500 سال پرانی ہیں، جو ہمیں قدیم یونان کے آئیونین ساحلوں پر لے جاتی ہیں۔ اچھا۔ اس سے پہلے دنیا ایک معمہ تھی، ہر چیز دیوتاؤں کی مرضی سے ہوتی تھی۔ ہاں، جیسے آسمان پر جو دودھیا کہکشاں ہے وہ دیوی ہیرا کا دودھ ہے، اگر طوفان آ گیا تو سمندر کا دیوتا ناراض ہے۔ ہاں، فصل اچھی ہوئی تو زمین کی دیوی خوش ہے۔ یعنی فطرت کے کوئی اصول نہیں تھے، بس دیوتاؤں کا موڈ تھا۔ بالکل، فطرت ایک کٹھ پتلی تھی جس کی ڈوریاں غیبی اور ناقابل اعتبار دیوتاؤں کے ہاتھ میں تھیں۔ لیکن پھر 600 قبل مسیح کے آس پاس آئونیا میں کچھ لوگوں نے ایک انقلابی بات کہی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، کیا ہو اگر کائنات
افراتفری یعنی کیوس نہیں بلکہ ایک منظم نظام یعنی کازموس ہو، ایک ایسا نظام جس کے اپنے اصول ہوں اور ہم ان اصولوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جدید سائنس کا نقطہ آغاز تھا، بالکل۔ لیکن یہ انقلاب آئونیا میں ہی کیوں آیا، روم یا مصر میں کیوں نہیں؟ اس کی چند بڑی وجوہات تھیں۔ آئونیا جزیروں اور ساحلی شہروں کا مجموعہ تھا، کوئی ایک بادشاہ یا مرکزی طاقت نہیں تھی جو نئے خیالات کو دبا سکے۔ صحیح۔ دوسرا، یہ تہذیبوں کا سنگم تھا۔ مصر، بابل، فارس، یورپ، سب کے خیالات، تاجر اور دیوتا یہاں آ کر ٹکراتے تھے۔ اچھا۔ جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ بابل کا دیوتا مردوک اور یونانی دیوتا زیوس دونوں آسمان کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید سچ کچھ اور ہے۔ یعنی خیالات کا ٹکراؤ ایک طرح کی تخلیقی چنگاری پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا سچ ہی واحد سچ نہیں ہے، تبھی آپ سوال کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ تھی لکھائی۔ آئونین لوگوں نے فونیٹک حروف تہجی کو اپنایا جو سیکھنے میں بہت آسان تھے۔ اس سے علم پادریاں اور شاہی کاتبوں کی قید سے آزاد ہو گیا۔ جی، عام لوگ بھی پڑھ لکھ سکتے تھے اور اپنے خیالات پر بحث کر سکتے تھے۔ اور اسی ماحول سے وہ لوگ نکلے جنہیں ہم شاید پہلے سائنسدان کہہ سکتے ہیں۔ جیسے تھیلز آف ملٹس۔ تھیلز نے پہلی بار کائنات کی وضاحت دیوتاؤں کے بغیر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ زمین کسی دیوتا کے حکم سے نہیں بلکہ قدرتی عوامل کے ذریعے پانی سے وجود میں آئی۔ بالکل، یہ کہنے میں سادہ لگتا ہے لیکن یہ سوچ کی تاریخ میں ایک زلزلہ تھا۔ اس نے دیوتاؤں کو مساوات سے ہی نکال دیا تھا۔ اور اس کے بعد اینکسیمینڈر نے تو باقاعدہ تجربات بھی شروع کر دیے۔ جی، وہ پہلا شخص تھا جس نے ایک عمودی چھڑی کے سائے کو سال بھر دیکھ کر موسموں کی تبدیلی اور سال کی لمبائی کا پتہ لگایا۔ یہ ایک سادہ تجربہ تھا، لیکن اس کی بنیاد یہ تھی کہ فطرت کے راز جاننے کے لیے اس کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، کسی کتاب میں پڑھنا یا کسی پادری سے پوچھنا نہیں۔ اسی نے یہ حیران کن نظریہ بھی دیا کہ زمین خلا میں تیر رہی ہے، اسے کسی چیز نے تھام رکھا نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ انسان مچھلی جیسے جانوروں سے ارتقا پذیر ہوئے ہیں۔ ہاں، 2500 سال پہلے ارتقا کا نظریہ ناقابل یقین ہے۔ بالکل ناقابل یقین ہے۔ پھر ایمپیڈوکلس تھا اور اس کا وہ پانی والا برتن، کلپسیڈرا یا پانی چور۔ ہاں اچھا، یعنی یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ اسٹرا کے اوپر انگلی رکھ کر اسے جوس میں ڈالیں تو جوس اوپر نہیں چڑھتا۔ جی، کتنی سادہ سی چیز سے انہوں نے ثابت کیا کہ ہوا جو نظر نہیں آتی اصل میں ایک مادی شے ہے۔ اس نے ایک غیر مرئی چیز کے وجود کو منطق اور تجربے سے ثابت کیا، اور اس نے قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کا ابتدائی تصور بھی پیش کیا کہ صرف وہی زندہ بچتے ہیں جو ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میرا پسندیدہ ڈیموکریٹس ہے، ایٹم کا خیال۔ یہ کہاں سے آیا؟ ڈیموکریٹس نے ایک سادہ سا سوال پوچھا، اگر میں ایک سیب کو کاٹوں اور پھر اس کے ٹکڑے کو مزید کاٹوں اور کاٹتا جاؤں تو کیا میں اسے لامحتناہی طور پر کاٹ سکتا ہوں؟ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، آخر میں ایک ایسا ذرہ بچے گا جسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اسے ایٹم کہا، جس کا مطلب ہے ناقابل تقسیم۔ اور اس نے کہا کہ کائنات میں صرف دو چیزیں ہیں، ایٹم اور خالی جگہ۔ بالکل۔ اس کا ہی جملہ کہ کچھ بھی موجود نہیں سوائے ایٹموں اور خلا کے، یہ سننے میں بہت جدید لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رنگ، خوشبو، ذائقہ، یہ سب ہمارے ذہن میں ایٹموں کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور اس نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ایٹم لاتعداد ہے تو دنیائیں بھی لاتعداد ہونی چاہیے، کچھ ہماری دنیا جیسی، کچھ بالکل مختلف، کچھ آباد اور کچھ بنجر۔ وہ ہائیگن سے 2000 سال پہلے کائناتی کثرت کی بات کر رہا تھا۔ جی، اور پھر اینکسیگورس آیا جس نے کہا کہ سورج کوئی دیوتا نہیں بلکہ ایک دہکتا ہوا پتھر ہے۔ ایک منٹ، اسے صرف یہ کہنے پر جیل میں ڈال دیا گیا کہ سورج ایک پتھر ہے؟ ہاں، یہ تو بہت بڑا خطرہ مول لینا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خیالات اس وقت کتنے انقلابی اور خطرناک سمجھے جاتے تھے۔ اور یہی آئونین فکر کی معراج بھی تھی اور اس کے زوال کا آغاز بھی، کیونکہ ایک طرف یہ تجرباتی اور مشاہداتی سوچ پروان چڑھ رہی تھی تو دوسری طرف ایک بالکل مختلف مکتبہ فکر بھی طاقت پکڑ رہا تھا۔ صحیح۔ آپ پائتھاگورس کی بات کر رہی ہیں، ریاضی دان، فلسفی
और एक तरह से एक रूहानी पेशवा भी। जी, पाइथागोरस और उसके पैरोकारों का मानना था कि कायनात के राज तजुर्बात से नहीं बल्कि खालिस रियाजी और मंतिक से जाने जा सकते हैं। उनके नज़दीक दुनिया आदात की हमाहंगी पर मबनी थी। इस सोच का एक मुस्बत पहलू ये था कि उन्होंने रियाजियाती दलाइल की रिवायत कायम की, जो आज भी साइंस की जुबान है। लेकिन इसका मनफी पहलू क्या था? रियाजी तो साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मनफी पहलू उनकी फिक्री सख्ती थी। वो तजुर्बात और अमली काम को हकीर समझते थे। उनके लिए हाथ से काम करना कमतर लोगों का काम था। अच्छा। जब उनके अपने ही एक पैरोकार ने दरियाफ्त किया कि कुछ आदात जैसे √2 को 2 मुकम्मल आदात के तनासुब से जाहिर नहीं किया जा सकता, तो इस राज को छुपाने की कोशिश की गई, क्योंकि ये उनके नजरिए को चैलेंज करता था। बिल्कुल, ये आयोनियन फिक्र के बिल्कुल उलट था, जो मुशाहिदे और तजर्बे पर जोर देती थी। और इस सोच को इस वक्त के मुआशरे ने मजीद मजबूत किया होगा। जी, यूनान की मईशत गुलामी पर चलती थी। जिस्मानी मेहनत गुलामों का काम था। जो लोग सोच विचार का वक्त रखते थे, यानी अमीर फलसफी, वो हाथ गंदे करना अपनी तौहीन समझते थे। और अफलातून और अरिस्तो जैसे अजीम मुफक्किरीन ने भी इसी रिवायत को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, उसने सोचने वालों और काम करने वालों के दरमियान एक ऐसी खलीज पैदा कर दी जिसे पुर करने में इंसानियत को 2000 साल लग गए। आयोनियन तजुर्बाती तरीका तकरीबन भुला दिया गया। 2000 साल, ये तो बहुत लंबा अरसा है। तो क्या आयोनियन फिगर की वो चिंगारी मुकम्मल तौर पर बुझ गई थी? मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन वो बहुत मध्यम पड़ गई थी। उसकी आखिरी अजीम रोशनी एरिस्टार्कस ऑफ सैमस था। अच्छा। आइनी रिवायत के इस आखिरी अजीम साइंसदान ने कोपरनिकस से 1800 साल पहले, तकरीबन 200 ईस्वी कबल मसीह में ये नजरिया पेश किया कि जमीन कायनात का मरकज नहीं, बल्कि ये और दूसरे सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। जी हाँ, और उसने ये नतीजा कैसे निकाला? बगैर किसी जदीद टेलीस्कोप के? खालिस मंतिक से। उसने हिसाब लगाया कि सूरज जमीन से बहुत बड़ा है। फिर उसने एक सादा सा सवाल पूछा, ये कैसे मुमकिन है कि एक बहुत बड़ा जिस्म एक छोटे से जिस्म के गिर्द चक्कर लगाए? मंतिकी तौर पर तो छोटे जिस्म को ही बड़े जिस्म के गिर्द घूमना चाहिए। बिल्कुल। ये एक शानदार दलील है, लेकिन जाहिर है किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसका नजरिया सदियों के लिए दफन हो गया। और मुझे लगता है कि यहीं से कायनात में हमारी हैसियत की वो तनज़्ज़ुल शुरू होती है, जिसका हम आज भी तजुर्बा कर रहे हैं। तनज़्ज़ुल से क्या मतलब है आपका? पहले हम कायनात का मरकज थे, फिर अरिस्टार्कस और बाद में कोपरनिकस ने कहा नहीं, आप एक सैयारे पर हैं जो सूरज के गिर्द घूमता है। सही। फिर 20वीं सदी में हार्लो शेपली ने बताया, आपका सूरज भी कहकशा का मरकज नहीं, बल्कि हम एक कोने में पड़े हुए हैं। और फिर एडविन हबल ने आके कहा कि अरे, आपकी कहकशा भी कोई खास नहीं, कायनात में ऐसी अरबों के कशाएं हैं। हर बड़ी दरियाफ्त ने हमें मरकज से मजीद दूर धकेल दिया है। ये देखने का एक बहुत दिलचस्प अंदाज है। आज हम जानते हैं कि हम एक गैर अहम सितारे पर रहते हैं जो एक आम से सितारे के गिर्द घूम रहा है। जी। ये सितारा एक कहकशां के वीरान कोने में है, और ये कहकशां भी अरबों कहकशाओं के कायनाती समुंदर में महज एक कतरा है। लेकिन शायद हमारी अहमियत हमारी जगह में नहीं है। तो फिर किस चीज में है? हमारी अहमियत इस हकीकत में है कि हम इस कायनाती समुंदर के एक छोटे से साहिल पर खड़े होकर इस पूरे समुंदर के बारे में सवाल पूछने की जुर्रत रखते हैं। हमारी अहमियत हमारे तजस्सुस और हमारे जवाबात की गहराई में है। तो आज की इस गुफ्तगू में हमने वॉयेजर के सफर से बात शुरू की, फिर 17वीं सदी के डच मुहिमजों के जरिए इंसानी खोज की तारीख में उतरे, और आखिरकार कदीम यूनान के उन आयोनियन मुफक्करीन तक पहुंचे जिन्होंने हमें कायनात को समझने का तरीका सिखाया। ये सफर सिर्फ खला में नहीं बल्कि वक्त और फिक्र में भी था। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। खोज हमारी फितरत का हिस्सा है। हमने आवारा गर्दों के तौर पर आगाज किया था और हम आज भी आवारा गर्द हैं। हमने कायनाती समंदर के साहिलों पर बहुत तवील अरसा गुजार लिया है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम सितारों की तरफ अपने बादोबान खोल दें। और अगली बार हम इसी सफर के अगले मुमकिना कदम पर बात करेंगे। पिछली बार हमने कायनात में अपनी जगह और आसमान को देखने के अपने बदलते हुए अंदाज पर बात की थी, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ देखने से थोड़ा आगे बढ़ें। क्या होगा अगर हम इन सितारों के अंदर झांक सकें, उनकी जिंदगी, उनकी मौत और वो राज जो वो छुपाए हुए हैं?
یہ ایک بہت گہرا خیال ہے، کیونکہ جب ہم ستاروں کی کہانی سناتے ہیں نا، تو دراصل ہم اپنی ہی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا بنیادی تعلق ہے جو ہمیں ان جلتے ہوئے گیس کے گولوں سے جوڑتا ہے، شاید پہلی نظر میں محسوس بھی نہ ہو۔ اور وہ تعلق اسی مشہور جملے میں ہے کہ ہم ستاروں کی دھول سے بنے ہیں۔ یہ سننے میں بڑا شاعرانہ لگتا ہے، لیکن یہ حیرت انگیز طور پر سچ بھی ہے۔ تو آئیے اس خیال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا ایک سیب کی پائی کا تصور کریں۔ اسے بنانے کے لیے آپ کو اجزا چاہیے۔ وہ اجزا ایٹم سے بنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایٹم کہاں سے آئے؟ دیکھیے، ہائیڈروجن اور کچھ ہیلیم کے علاوہ جو کائنات کے شروع میں بنی تقریباً ہر دوسرا ایٹم ہمارے جسم میں اس زمین پر وہ ستاروں کے جلتے ہوئے مرکز میں پکا ہے۔ ستارے کائنات کی وہ عظیم بھٹیاں ہیں جہاں مادہ بنتا ہے اور پھر کائنات میں بکھیر دیا جاتا ہے۔ تو ستارے کائناتی باورچی خانے کی طرح ہیں۔ یہ پکانے کا عمل شروع کیسے ہوتا ہے؟ مطلب اورین نیبولا جیسی جگہیں، کیا یہ ستاروں کی نرسریاں ہیں؟ بالکل، ہر چیز کا آغاز گیس اور دھول کے انہی وسیع بادلوں سے ہوتا ہے۔ یہ بادل لاکھوں کروڑوں سال تک بس تیرتے رہتے ہیں، پھر کوئی چیز جیسے کسی قریبی ستارے کا دھماکہ وہ انہیں ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور اس ہلچل سے کشش ثقل یعنی گریوٹی کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ ان بادلوں کو اندر کی طرف سکیڑنا شروع کر دیتی ہے؟ جی بالکل، اور جیسے جیسے بادل سکڑتا ہے اس کا مرکز گرم اور کثیف ہوتا جاتا ہے، لاکھوں ڈگری تک۔ اور تبھی نیوکلیئر فیوژن کا عمل شروع ہوتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جب مرکز کا درجہ حرارت تقریباً 1 کروڑ ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے تو ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں جڑ کر ہیلیم بناتے ہیں۔ اس عمل میں بے پناہ توانائی خارج ہوتی ہے۔ یہی توانائی ستارے کو باہر کی طرف دھکیلتی ہے اور کشش ثقل کے اندرونی دباؤ کو بیلنس کرتی ہے۔ اسی توازن کی وجہ سے ہمارا سورج پچھلے تقریباً 5 ارب سال سے مستحکم ہے۔ لیکن یہ ایندھن یہ ہمیشہ تو نہیں رہ سکتا۔ جب ستارے کا ہائیڈروجن ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور ستارے کا انجام اس کی کمیت یعنی اس کے ماس پر منحصر ہوتا ہے۔ ہمارے سورج جیسے اوسط سائز کے ستاروں کی بات کریں تو جب ان کے مرکز کی ہائیڈروجن ختم ہوتی ہے، فیوژن کا انجن رک جاتا ہے۔ اور کشش ثقل پھر سے حاوی ہو جاتی ہوگی؟ بالکل، مرکز مزید سکڑتا ہے اور بھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے، اتنا گرم کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہائیڈروجن کی تہہ کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، تو ایک طرح سے انجن دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایک مختلف جگہ پر۔ جی، اور اس نئی توانائی کی وجہ سے ستارے کی بیرونی تہیں بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ستارہ پھول کر اپنے اصل سائز سے سینکڑوں گنا بڑا ہو جاتا ہے اور ایک سرخ دیو یعنی ریڈ جائنٹ بن جاتا ہے۔ سرخ دیو؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اربوں سال بعد جب ہمارا سورج اس مرحلے میں داخل ہوگا تو وہ اتنا پھیل جائے گا کہ شاید زمین کو بھی نگل لے۔ جی، یہ ایک بہت حقیقی امکان ہے۔ زیادہ تر ماڈلز یہی بتاتے ہیں کہ سورج کی پھیلتی ہوئی سطح زمین تک پہنچ جائے گی اور ہمارے سیارے کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ یہ کائنات کی ایک قدرتی ترتیب ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سرخ دیو بننے کے بعد ستارہ اپنی بیرونی تہوں کو خلا میں پھیلا دیتا ہے۔ اس سے ایک خوبصورت ڈھانچہ بنتا ہے جسے سیاروی نیبیولا کہتے ہیں، اور پیچھے صرف ستارے کا انتہائی گرم اور کثیف مرکز بچتا ہے، ایک سفید بونا، وائٹ ڈوارف۔ یہ ستارے کا مردہ دل ہے جو خربوں سالوں میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا رہے گا۔ اور جو ستارے سورج سے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کا کیا؟ ان کا انجام تو اتنا پرسکون نہیں ہوتا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا انجام کائنات کے سب سے پرتشدد اور شاندار واقعات میں سے ایک ہے۔ ان کے مرکز میں دباؤ اور درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہیلیم کے بعد بھی بھاری عناصر بناتے رہتے ہیں، کاربن، آکسیجن، سلیکون اور سب سے آخر میں لوہا۔ آئرن اور لوہا ایک آخری حد ہے، لیکن ایسا کیوں؟ لوہے کے بعد فیوژن کیوں رک جاتا ہے؟ کیونکہ لوہے کا ایٹم بہت مستحکم ہوتا ہے۔ اس کو جوڑنے یا توڑنے سے توانائی ملتی نہیں بلکہ خرچ ہوتی ہے۔ تو جب ستارے کا مرکز لوہے سے بھر جاتا ہے، اس کا انجن بند ہو جاتا ہے
اور پھر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کشش ثقل مرکز کو کچل دیتی ہے۔ اور پھر دھماکہ؟ ایک ناقابل تصور دھماکہ۔ مرکز سکڑ کر واپس اچھلتا ہے اور یہ جھٹکا پورے ستارے کو پھاڑ دیتا ہے۔ اسے ہم سپر نووا کہتے ہیں۔ ایک سپر نووا جو اتنا روشن ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری کہکشاں کو ماند کر دے، ہے نا؟ تاریخ میں بھی تو اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ 1054 عیسوی میں چینی ماہرین فلکیات نے ایک مہمان ستارہ دیکھا تھا۔ بالکل، آج ہم اسے کریب نیبولا کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ اسی سپر نووا کی باقیات ہیں۔ اور یہی وہ دھماکے ہیں جو کائنات کے لیے سب سے اہم ہیں۔ اور یہی دھماکے ہیں جو بھاری عناصر بناتے ہیں اور انہیں پوری گیلیکسی میں پھیلا دیتے ہیں۔ جی، ہمارے دانتوں میں موجود کیلشیم، خون میں موجود لوہا، ہمارے زیورات میں موجود سونا، یہ سب اربوں سال پہلے پھٹنے والے ستاروں کے اندر بنا تھا۔ واہ، تو ہم واقعی ستاروں کی دھول ہیں، سٹار سٹف؟ یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے۔ بالکل نہیں، وہ ستارے مر گئے تاکہ ہم وجود میں آ سکیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سپر نووا سے نکلنے والی کائناتی شعاعیں یعنی کاسمک ریز، ہاں، وہ زمین پر پہنچ کر جینیاتی تبدیلیوں یعنی میوٹیشنز کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اور یہی تبدیلیاں ارتقاء کا انجن ہیں۔ تو دور دراز ستاروں کی موت زمین پر زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ تعلق تو ناقابل یقین ہے۔ یہ کائنات کے باہم مربوط ہونے کی ایک شاندار مثال ہے۔ تو اس کائناتی آتش بازی کے بعد کیا بچتا ہے؟ اگر ستارہ بہت بڑا تھا لیکن ایک خاص حد سے کم، تو اس کا کچلا ہوا مرکز بچ جاتا ہے۔ وہ ایک نیوٹرون ستارہ بن جاتا ہے، نیوٹرون سٹار۔ تصور کریں کہ سورج سے 1.5 گنا زیادہ مادہ ایک شہر کے سائز میں سمٹ گیا ہے۔ اس کا ایک چمچ بھر مادہ ایک پہاڑ جتنا وزنی ہو سکتا ہے۔ یہ تو سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ اور میں نے پلسر کے بارے میں سنا ہے، کیا وہ یہی چیز ہیں؟ جی، بہت سے نیوٹرون ستارے بہت تیزی سے گھومتے ہیں اور ان کے میگنیٹک قطبین سے توانائی کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اگر وہ شعاع ہر چکر پر زمین کی طرف آئے تو ہمیں روشنی کا ایک جھماکہ نظر آتا ہے، ایک لائٹ ہاؤس کی طرح۔ اسے ہم پلسر کہتے ہیں۔ اور اگر ستارہ بہت ہی زیادہ بڑا ہو؟ تب اس کا انجام اور بھی پراسرار ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہی کشش ثقل کے نیچے دب کر بلیک ہول بن جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی۔ یہیں پر ایک عام سوال ذہن میں آتا ہے، اگر روشنی بھی باہر نہیں آ سکتی تو سائنسدانوں کو ان کے وجود کا ثبوت کیسے ملا؟ بالکل، یہ ایک تضاد لگتا ہے۔ ہم انہیں براہ راست نہیں دیکھتے، ہم ان کے اثرات کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سگنس X1، وہاں ایک بہت بڑا ستارہ کسی نادیدہ چیز کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ وہ نادیدہ چیز اس ستارے سے مادہ کھینچ رہی ہے۔ وہ مادہ بلیک ہول میں گرنے سے پہلے بہت گرم ہو جاتا ہے اور شدید ایکس رے خارج کرتا ہے۔ اچھا، تو ہم ان ایکس ریز کو دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس نادیدہ چیز کی کمیت کا اندازہ لگانے پر معلوم ہوا کہ وہ صرف ایک بلیک ہول ہی ہو سکتی ہے۔ ایک اور غلط فہمی ہے کہ بلیک ہول ہر چیز کو کھینچ لیتا ہے، ایک ویکیوم کلینر کی طرح۔ ہاں، یہ بہت عام ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارا سورج اچانک اسی کمیت کے ساتھ ایک بلیک ہول بن جائے تو زمین اپنے مدار میں بالکل ویسے ہی گھومتی رہے گی، بس روشنی اور حرارت ملنا بند ہو جائے گی۔ اس کی کشش ثقل صرف اس کے بہت قریب ناقابل فرار ہوتی ہے۔ تو ہم نے ستاروں کی پیدائش سے لے کر ان کی شاندار موت اور ان سے بننے والی پراسرار چیزوں تک کا سفر طے کیا۔ یہ کائنات مسلسل موت اور نئی زندگی کے چکر میں ہے۔ بالکل، ایک ستارے کی موت اگلی نسل کے ستاروں، سیاروں اور یہاں تک کہ زندگی کے لیے خام مال فراہم کرتی ہے۔ ہمارا اپنا نظام شمسی بھی اربوں سال پہلے کسی سپر نووا کی باقیات سے ہی بنا ہے۔ یہ ہمیں ایک اور بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ستاروں اور کہکشاؤں کی اپنی زندگیاں ہیں تو خود کائنات کی کہانی کیا ہے؟ یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ اس کا جواب ایک عظیم واقعہ میں پوشیدہ ہے جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں، دی بگ بینگ۔ یہ کوئی دھماکہ نہیں تھا، بلکہ یہ خود وقت اور خلا کے پھیلاؤ کا نقطۂ آغاز تھا۔ وہیں سے کائناتی ارتقاء کا سفر شروع ہوا۔
تو اگلی بار ہم انفرادی ستاروں سے نکل کر پوری کائنات کی وسعت پر نظر ڈالیں گے۔ ہم بگ بینگ، کہکشاؤں کے رقص اور ہمیشہ کے کنارے پر موجود رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم کائناتی ارتقاء کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، ہم نے بات کی تھی کہ کائنات کیسے بگ بینگ سے ستاروں اور سیاروں تک پہنچی، لیکن آج ایک اور سفر کی بات ہوگی، معلومات اور یادداشت کا سفر۔ بالکل، یعنی علم اور یادیں کیسے بنتی ہیں، کیسے محفوظ رہتی ہیں اور پھر نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ ہاں، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ہمیں 3 قسم کی لائبریریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک ہمارے جینز میں چھپی ہے، دوسری ہمارے دماغ میں، اور تیسری وہ جو ہم نے اپنے جسم سے باہر بنائی ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معلومات کو ذخیرہ کرنے کی یہ صلاحیت ہی زندگی کو ایک طرح سے آگے بڑھاتی ہے۔ یہ صرف زندہ رہنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا؟ ارتقاء کا اصل مطلب ہی سیکھنا، یاد رکھنا اور اس علم کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ کائنات کے مادے کا خود کو جاننے اور شعور میں بدلنے کا سفر ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک زبردست زاویہ ہے۔ چلیں پھر اس سفر کا آغاز کریں۔ ذرائع کے مطابق ہمیں شروعات سمندر کی گہرائیوں سے کرنی چاہیے۔ جی، جہاں ایک بہت ہی ذہین مخلوق بستی ہے، ویل۔ ویل، اس کا ذکر کیوں اہم ہے؟ ویل اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے، کیونکہ وہ ان 2 ابتدائی لائبریریوں کو بہت واضح طور پر استعمال کرتی ہے۔ پہلی لائبریری، جو سب سے قدیم اور بنیادی ہے، وہ ان کے جینز یعنی ڈی این اے میں ہے۔ ڈی این اے؟ یہ ایک ایسی زبان میں لکھی گئی ہے جس کے صرف 4 حروف ہیں۔ صرف 4؟ جی، صرف 4 مختلف نیوکلیوٹائڈز، لیکن ان 4 حروف کے ملاپ سے زندگی کی پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ تو کمپیوٹر کی زبان 0 اور 1 سے تھوڑا ہی زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کی وسعت کتنی ہے؟ مطلب اس میں کتنی معلومات سما سکتی ہیں؟ اس کا پیمانہ حیران کن ہے۔ مثال کے طور پر ایک وائرس کو زندہ رہنے کے لیے جتنی معلومات درکار ہوتی ہیں وہ تقریباً 10,000 بٹس پر مشتمل ہوتی ہیں۔ 10,000 بٹس! اگر اسے کتاب سے تشبیہ دیں تو یہ صرف ایک صفحے کے برابر ہے۔ صرف ایک صفحہ؟ یعنی ایک پورا وائرس جو اتنی تباہی مچا سکتا ہے، اس کی پوری آپریٹنگ مینول صرف ایک صفحے پر ہے۔ یہ تو یقین نہیں آتا۔ بالکل۔ اب ایک بیکٹیریا کی بات کریں جو وائرس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ہاں۔ اس کی جینیاتی معلومات تقریباً 10 لاکھ بٹس یا 100 صفحات کے برابر ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی کتابچہ سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم ویل یا انسان جیسی پیچیدہ مخلوق کی بات کرتے ہیں تو یہ معلومات 5 ارب بٹس تک پہنچ جاتی ہے۔ 5 ارب بٹس؟ اس کا کتابوں سے موازنہ کریں تو یہ کتنا بنے گا؟ اگر اس جینیاتی کوڈ کو انگریزی زبان میں لکھا جائے نا تو یہ 1000 کتابوں پر مشتمل ایک پوری لائبریری کے برابر ہوگی۔ 1000 جلدیں، اور وہ بھی میرے جسم کے ہر ایک خلیے میں موجود ہے۔ یہ سوچ کر ہی دماغ گھوم جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل وہی۔ اور اس لائبریری کی سب سے دلچسپ بات ہمارا مشترکہ ورثہ ہے۔ ہمارے اور ویل کے جینز میں بہت سی ہدایت بالکل ایک جیسی ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر ہیکسوکائنیز نامی ایک انزائم ہے۔ یہ توانائی پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کو بنانے کی ترکیب ہمارے جسم کے ہر خلیے میں بالکل ویسی ہی ہے جیسی وہیل کے خلیے میں ہے۔ تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب زندگی کے ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ بالکل، ہمارا ڈی این اے اربوں سال پرانی یادوں کا ایک زندہ خزانہ ہے۔ لیکن اس پرانی یادداشت کی ایک حد بھی تو ہوگی۔ میرا مطلب ہے ڈی این اے تو بہت آہستہ بدلتا ہے۔ اگر کوئی نئی آفتاب آ پڑے، جیسے اچانک موسم بدل جائے، صحیح۔ یا کوئی نیا شکاری آ جائے، تو کیا کوئی جانور جینیاتی تبدیلی کا انتظار کرتا رہے گا؟ اس مسئلے کا قدرت نے کیا حل نکالا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں دوسری عظیم لائبریری وجود میں آئی، دماغ۔ دماغ؟ جب ماحول اتنی تیزی سے بدلنے لگا کہ صرف جینیاتی ہدایات کافی نہیں رہیں تو ارتقاء نے ایک ایسا نظام بنایا جو زندگی کے دوران ہی سیکھ سکے، یاد رکھ سکے اور اپنے رویے کو بدل سکے۔ اور یہ دماغ بھی ایک ہی دن میں نہیں بن گیا ہوگا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا ارتقاء بھی تہوں میں ہوا ہے، اندر سے باہر کی طرف۔ تہوں میں؟ یہ دلچسپ ہے۔ مطلب ہمارے دماغ کے مختلف حصے مختلف ارتقائی ادوار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جی، سب سے گہرائی میں سب سے قدیم حصہ برین سٹیم ہے، جو دل کی دھڑکن اور سانس جیسے بنیادی افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی خودکار نظام۔ بالکل۔ اس کے اوپر آر کمپلیکس ہے،
جسے رینگنے والے جانوروں کا دماغ بھی کہتے ہیں۔ یہ جارحیت، علاقے کی حفاظت اور سماجی رتبے کا مرکز ہے۔ یعنی جب کوئی ٹریفک میں غلط طریقے سے اوورٹیک کرتا ہے اور ہمیں شدید غصہ آتا ہے تو وہ ہمارا اندر کا مگرمچھ جاگ جاتا ہے؟ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، وہ فوری غیر ارادی غصہ ہمارے اسی قدیم دماغی حصے کی دین ہے۔ اچھا۔ اس کے اوپر لمبک سسٹم ہے جو ممالیہ جانوروں میں تیار ہوا۔ یہ ہمارے جذبات، موڈ اور خاص طور پر بچوں کی دیکھ بھال جیسے رویوں کا ذمہ دار ہے۔ اور سب سے اوپر کون سی طے ہے؟ سب سے باہر، سب سے جدید طے ہے، وہ ہے جو ہمیں صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے۔ یہ سیریبرل کارٹیکس ہے۔ یہ ہماری تہذیب، ہماری سوچ، ہمارا شعور، سب کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس دماغی لائبریری کا سائز کتنا بڑا ہے؟ اگر جینیٹک لائبریری 1000 کتابوں کے برابر تھی تو دماغ اس سے کتنا آگے ہو سکتا ہے؟ اس کا پیمانہ جینیاتی لائبریری سے ہزاروں گنا بڑا ہے۔ انسانی دماغ میں تقریباً 100 کھرب 1 منٹ، 100 کھرب؟ جی 100 کھرب یعنی 10 کی پاور 14 نیورل کنیکشنز ہوتے ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اگر اس میں محفوظ معلومات کو کتابوں میں بدلیں تو؟ اگر اسے انگریزی زبان میں لکھا جائے تو یہ 2 کروڑ کتابوں کے برابر ہوگی۔ 2 کروڑ؟ کیا بات کر رہے ہیں! یہ تو دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں میں موجود کتابوں کے برابر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے سر کے اندر اتنی بڑی لائبریری موجود ہے؟ یہ اس کی صلاحیت ہے، اس کا پوٹینشل ہے۔ ہم اس کا کتنا حصہ استعمال کرتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن دماغ کی اصل طاقت صرف یادیں محفوظ کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کی طاقت موازنہ کرنے، تجزیہ کرنے اور نئے خیالات پیدا کرنے میں ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جو ہمیں ہماری جینیاتی پروگرامنگ سے آزاد کرتی ہے۔ ایک جانور بڑی حد تک اپنے جینز کا قیدی ہوتا ہے، لیکن انسان سیکھ سکتا ہے، خود کو بدل سکتا ہے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر انسانی تاریخ میں ایک اور موڑ آیا۔ زراعت شروع ہوئی، شہر بنے، معاشرے پیچیدہ ہوتے گئے۔ ہاں، تو دماغ بھی ایک حد تک ہی معلومات رکھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کو کوئی علم یا کوئی کہانی بالکل ٹھیک ٹھیک اگلی نسل کو پہنچانی ہو، تو اس کا کیا حل نکلا؟ اس کا حل تھا تیسری لائبریری۔ جسم سے باہر والی؟ جی، وہ لائبریری جو ہم نے اپنے جسموں سے باہر بنائی، اور اس اجتماعی یادداشت کے گودام کی بنیاد ہے تحریر، جو شاید انسان کی سب سے بڑی اور جادوئی ایجاد؟ جادوئی ایجاد۔ یہ آپ نے بہت بڑا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں اسے واقعی جادو سمجھتا ہوں۔ ذرا سوچیں، ایک کتاب کے ذریعے آپ ایک ایسے شخص کی آواز سنتی ہیں جو شاید ہزاروں سال پہلے مر چکا ہو۔ صحیح۔ وہ مصنف زمانوں اور براعظموں کے فاصلے کے باوجود براہ راست آپ کے ذہن میں بول رہا ہوتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ یہ تو ٹائم ٹریول جیسی کوئی چیز ہے۔ واہ، میں نے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا۔ تحریر نے وقت کو ہی شکست دے دی۔ بالکل، اور اس جادو نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، خاص طور پر جب یہ علم چند لوگوں تک محدود نہ رہا۔ یعنی پرنٹنگ پریس کی ایجاد کے بعد؟ جی، 1450 کے آس پاس پرنٹنگ پریس سے ٹھیک پہلے پورے یورپ میں ہاتھ سے لکھی ہوئی صرف چند ہزار کتابیں تھیں۔ صرف چند ہزار؟ ہاں، لیکن صرف 50 سال بعد 1500 تک پرنٹنگ پریس کی وجہ سے کتابوں کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ گئی۔ چند ہزار سے سیدھا 1 کروڑ صرف 50 سالوں میں؟ یہ تو انسانیت کے لیے ایک علمی بگ بینگ جیسا ہوگا۔ بالکل، علم ہر اس شخص کے لیے دستیاب ہو گیا جو پڑھ سکتا تھا۔ اس نے اصلاح، نشاط ثانیہ اور سائنسی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ تو ہماری کل انسانی معلومات اب ہمارے جینز اور دماغ سے کہیں زیادہ ہو چکی ہیں۔ کئی گنا زیادہ۔ ہم نے اپنی یادداشت کو سیارے پر پھیلا دیا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 3 لائبریریاں، جینز، دماغ اور کتابیں۔ یہ ہماری کہانی بیان کرتی ہیں، لیکن یہ کہانی بہت نازک بھی تو ہے۔ بہت نازک۔ ہماری پوری تاریخ ارتقائی حادثات کا نتیجہ ہے۔ اگر 65 ملین سال پہلے وہ سیارچہ زمین سے نہ ٹکراتا تو شاید ڈائناسورز آج بھی یہاں کے حاکم ہوتے اور ہم انسانوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ بالکل، ہماری تمام لائبریریاں، تمام علم ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم ختم ہو گئے تو کیا کائنات میں کوئی جان پائے گا کہ ہم کبھی یہاں تھے؟ کوئی دوسری تہذیب؟ وہ ہمارے بارے میں کیسے جان سکتی ہے؟ شاید ہمارے ریڈیو سگنل سے؟ ہاں، وہ ایک امکان ہے، لیکن یہاں ایک دلچسپ اور تھوڑا سا شرمندہ کرنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان سگنلز میں ہے کیا؟ زیادہ تر ٹی وی پروگرامز؟
صابن کے اشتہارات اور بین الاقوامی بحرانوں کی خبریں۔ یعنی کائنات میں ہمارا پہلا تعارف صابن کی جھاگ اور سیاسی بحران ہے؟ واہ، یہ تو کوئی بہت اچھا تاثر نہیں ہے۔ بالکل نہیں، لیکن خوش قسمتی سے ہم نے ایک سوچا سمجھا، ایک منصوبہ بند پیغام بھی بھیجا ہے۔ آپ وائجر خلائی جہاز کی بات کر رہے ہیں اور اس پر موجود گولڈن ریکارڈ کی؟ جی ہاں، یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہم نے کائنات کے نام لکھا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ ہماری ان تینوں لائبریریوں کا عکاس ہے۔ کیسے؟ اس میں ہماری پہلی لائبریری یعنی جینیات کی بنیادی معلومات ہیں، ہماری دوسری لائبریری یعنی دماغ اور احساسات کی عکاسی کے لیے ایک انسان کی دماغی لہروں کی 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے۔ واقعی؟ اور تیسری لائبریری ہماری ثقافت کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے لیے اس ریکارڈ پر دنیا بھر سے موسیقی کے نمونے ہیں، بیچ سے لے کر چاک بیری تک۔ 115 تصویریں ہیں اور 60 مختلف زبانوں میں سلام کے پیغامات ہیں۔ اس میں ویل مچھلی کی آواز بھی شامل کی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ اس بات کی کوشش ہے کہ کوئی بھی اسے سنے یا دیکھے تو سمجھ سکے کہ ہم کون تھے۔ اور شاید اس ریکارڈ کی سب سے حیران کن بات اس کی عمر ہے۔ یہ کب تک قائم رہ سکتا ہے؟ یہی اس کی سب سے غیر معمولی بات ہے۔ یہ ریکارڈ خلا کے سرد اور خالی ماحول میں 1 ارب سال تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ 1 ارب سال؟ جی، زمین پر موجود ہماری کتابیں جل جائیں گی، ہماری عمارتیں مٹی میں مل جائیں گی، حتیٰ کہ ہمارے جینز بھی اتنے لمبے عرصے تک قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی سب سے پائیدار یادداشت ہے۔ جیسے ویل سمندر کی گہرائیوں میں اپنے گیت گاتی ہے، ویسے ہی یہ ریکارڈ بھی خلا کی وسعتوں میں بھیجا گیا ایک نغمہ ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے یادداشت کا سفر ڈی این اے کے چھوٹے سے مالیکیول سے شروع ہوا، پھر دماغ کے پیچیدہ نیورون سے گزرا، کتابوں کے ذریعے دنیا میں پھیلا اور اب ستاروں کے درمیان سفر کر رہا ہے۔ اور وائجر ہمارا پیغام لے کر جا رہا ہے۔ یہ ایک بوتل میں بند خط کی طرح ہے جسے ہم نے کائناتی سمندر میں پھینک دیا ہے۔ ایک ایسا خط جس کا جواب شاید لاکھوں سال بعد آئے۔ جی، یہ اس امید پر بھیجا گیا ہے کہ کائنات میں ہم اکیلے نہیں ہیں اور کوئی ہے جو ایک دن ہماری کہانی سنے گا۔ ہم نے تو اپنا پیغام بھیج دیا، لیکن یہیں سے ایک بہت بڑا اور شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر جواب آ گیا تو؟ اگر ہمیں کسی دوسری تہذیب سے کوئی پیغام موصول ہوا تو، ایک ایسی تہذیب سے جس کی زبان، حیاتیات اور سوچ کا طریقہ ہم سے بالکل مختلف ہو، ہم اسے سمجھیں گے کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا کوئی کائناتی روزیٹا سٹون موجود ہے جو ہمیں اس اجنبی زبان کو سمجھنے میں مدد دے سکے؟ اس گہرے سوال پر ہم اگلی بار بات کریں گے۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے کہاں کہاں کی سیر نہیں کی، اربوں کہکشاؤں سے لے کر ستاروں کی پیدائش تک، اور یہ بھی سمجھا کہ ہم خود انہی ستاروں کی دھول سے بنے ہیں۔ لیکن آج اس کتاب کے آخری حصے میں مصنف ہمیں اس لمبے سفر سے واپس زمین پر لے آتا ہے اور ایک سوال پوچھتا ہے جو سننے میں بہت سیدھا ہے لیکن ہے بہت گہرا۔ زمین کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ اور دیکھیں، یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ کوئی خیالی یا فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بقا کا سوال ہے۔ ایک طرف تو کائنات کی وسعت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم کتنے خاص، کتنے نایاب ہیں، لیکن دوسری طرف مصنف ہمیں اس خطرے کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے جو ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک طرح کی کھینچا تانی ہے ہماری ذہانت اور ہماری پرانی جبلتوں کے بیچ۔ بالکل صحیح کہا۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرف انسان کا وہ شعور جو کائنات کے راز سمجھ سکتا ہے، اور دوسری طرف وہی انسان جو خود کو اور اپنے سیارے کو مکمل طور پر ختم کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کتاب ہمیں ان دو انتہاؤں کے درمیان کیا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ہمارے اس سفر کا آخری اور شاید سب سے اہم پڑاؤ ہے۔ کتاب کی شروعات ہی اس احساس سے ہوتی ہے کہ ہم کائنات کا مرکز نہیں ہیں، بلکہ ایک چھوٹے سے نازک سیارے پر رہتے ہیں جو اس لامحدود کائنات میں کہیں کھویا ہوا ہے۔ اور اسی نازک سیارے پر رہتے ہوئے جو سب سے بڑا خطرہ ہم نے خود اپنے لیے بنایا ہے وہ ایٹمی جنگ کا ہے۔ اس خطرے کی شدت کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جو سب سے بڑے بم استعمال ہوئے انہیں بلاک بسٹرز کہتے تھے، وہ تقریباً 20 ٹن بارود سے ایک پورا شہری بلاک تباہ کر سکتے تھے۔
پوری جنگ کے دوران مطلب 1939 سے 1945 تک دنیا بھر میں جتنے بھی بم گرائے گئے ان سب کی کل طاقت تھی تقریباً 2 میگاٹن۔ 2 میگاٹن، ٹھیک ہے۔ پوری دوسری جنگ عظیم کی تباہی کی طاقت آج صرف ایک بم کے اندر موجود ہے؟ بالکل، ایک بم میں، اور اس جیسے دسیوں ہزار ہتھیار دنیا بھر کی سپر پاورز کے پاس موجود ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کے سائے میں ہم جی رہے ہیں۔ یہ تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ مجھے ہیروشیما پر حملے میں بچ جانے والی ایک اسکول کی بچی کی کہانی یاد آ رہی ہے جو کتاب میں درج ہے۔ وہ لکھتی ہے، ایسا اندھیرا تھا جیسے جہنم کی تہہ ہو۔ مجھے دوسری لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اپنی ماؤں کو پکار رہی تھیں۔ جلے ہوئے بالوں والے لوگ اس دنیا کی مخلوق نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے بال سفید اور گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ وہ انسان نہیں لگ رہے تھے۔ یہ پڑھ کر بس خاموش ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ حقیقی انسانوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یہ تو صرف وہ تباہی ہے جو فوراً نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ 1954 میں امریکہ نے بکنی اٹول جزیرے پر ایک ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا۔ اس سے جو تابکار راکھ نکلی وہ برف کی طرح آس پاس کے جزیروں پر گری۔ وہاں کے لوگوں کو اوسطاً 175 ریڈز کی تابکاری ملی، جو کسی انسان کو مارنے کے لیے درکار خوراک سے آدھی کے قریب ہے۔ تو اس کا ان لوگوں پر کیا اثر ہوا؟ فوری طور پر شاید کم لوگ مرے ہوں، لیکن آنے والے سالوں میں وہاں کے 2/3 بچوں اور 1/3 بڑوں کو تھائرائیڈ کی بیماریاں، کینسر اور دوسری عجیب و غریب بیماریاں ہو گئیں۔ یہ تابکاری نسلوں تک اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اور کتاب میں کچھ اور چھپے ہوئے اثرات کا بھی ذکر ہے، جیسے اگر ایک بڑی ایٹمی جنگ ہو تو فضا میں موجود نائٹروجن جل کر نائٹروجن آکسائڈ بنائے گی، جو ہماری اوزون کی تہہ کو ختم کر دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاعیں سیدھی زمین پر آئیں گی، جو فصلوں کو جلا دیں گی اور انسانوں میں کینسر پھیلائیں گی۔ اور تابکاری پرندوں کو کیڑوں کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے مارتی ہے، تو پرندے مر جائیں گے اور کیڑے مکوڑوں کی فوج فصلوں پر حملہ کر دے گی، یعنی قحط اور بیماریاں۔ یہ ایک ایسی زنجیر ہے جس کا ہر حلقہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم جنگ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیا یہ ہماری فطرت میں ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایل.ایف. رچرڈسن نامی ایک برطانوی سائنٹسٹ نے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک بہت ہی غیر معمولی تحقیق کی جس کا نام تھا قاتلانہ جھگڑوں کے اعداد و شمار۔ اس نے 1820 سے 1945 تک کی سینکڑوں جنگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ان کا سائنٹیفک تجزیہ کیا۔ اس نے جو دریافت کیا وہ حیران کن تھا۔ کیا دریافت کیا اس نے؟ اس نے پایا کہ ایک شخص کا دوسرے کو قتل کرنا اور لاکھوں لوگوں کا جنگ میں مارا جانا، ان کے بیچ کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، صرف پیمانے کا فرق ہے۔ اس کے مطابق جنگ بڑے پیمانے پر کیا جانے والا قتل ہے۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں بلکہ انسانی تشدد کا ہی ایک بڑا روپ ہے۔ اور کتاب اس خیال کو ہمارے دماغ کی ساخت سے جوڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک بہت پرانا حصہ ہے جسے ریپٹیلین کمپلیکس کہتے ہیں۔ یہ حصہ غصے، جارحیت اور اپنی سرحدوں کی حفاظت جیسی بنیادی جبلتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ بالکل، اور اس پرانے دماغ کے اوپر ایک نیا زیادہ ترقی یافتہ حصہ ہے جسے سیریبرل کارٹیکس کہتے ہیں۔ یہ ہماری منطق، ہماری سوچ اور ہمارے شعور کا مرکز ہے۔ تو ایک طرح سے ہمارے اپنے دماغ کے اندر ہی ایک جنگ چل رہی ہے۔ ایک طرف پرانی جانوروں والی جبلتیں ہیں اور دوسری طرف سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ تو یہ جو نیوکلیئر ڈیٹرنس یا جوہری روک تھام کی پالیسی ہے، وہ دماغ کے کس حصے پر کام کرتی ہے؟ اس کی منطق تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اس کی منطق بڑی عجیب ہے۔ یہ دراصل غیر معقول ہونے کے دکھاوے پر چلتی ہے۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ جملہ ہے، ایک دھوکہ جسے سنجیدگی سے لیا جائے ایک سنجیدہ دھمکی سے زیادہ کارآمد ہے جسے دھوکہ سمجھا جائے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں طرف والے یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ اگر انہیں ذرا سا بھی اکسایا گیا تو وہ پاگلوں کی طرح سب کچھ تباہ کر دیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ اس میں ان کی اپنی تباہی بھی ہے۔ یہ تو ایک طرح کا چکن گیم ہوا ہے نا؟ کہ کون پہلے پلک جھپکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ایک بہت ہی نازک اور خطرناک توازن ہے۔ یہ اس امید پر قائم ہے کہ کوئی بھی لیڈر کبھی غلطی نہیں کرے گا، کوئی کمپیوٹر سسٹم کبھی خراب نہیں ہوگا اور کوئی بھی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔
اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ امیدیں کتنی کمزور ہوتی ہیں۔ اور اس خطرناک کھیل پر ہم وسائل کتنے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ کتاب میں 1980 کی دہائی کی مثال ہے کہ امریکی محکمہ دفاع کا سالانہ بجٹ $153 ارب تھا، جبکہ اسی حکومت کی اسلحہ کنٹرول ایجنسی یعنی جنگ روکنے والے ادارے کا بجٹ صرف $18 ملین تھا۔ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات بھی نہیں۔ یہ موازنہ ہماری ترجیحات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی تیاری پر جتنا پیسہ لگاتے ہیں، اس کا 1% بھی ایک دوسرے کو سمجھنے یا امن قائم کرنے پر نہیں لگاتے۔ تو کیا اس اندھیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ کیا کتاب کوئی امید دکھاتی ہے؟ جی بالکل، اور امید ایک بہت ہی غیر متوقع جگہ سے آتی ہے۔ جیمز ڈبلیو پریسکاٹ نامی ایک نیورو سائیکالوجسٹ نے 400 پرانی تہذیبوں پر ایک تحقیق کی۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کن معاشروں میں تشدد زیادہ ہوتا ہے اور کن میں کم۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کر دینے والا تھا۔ اس نے پایا کہ وہ معاشرے جو اپنے بچوں سے جسمانی محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں، جیسے گلے لگانا، پیار کرنا، اور جہاں نوجوانوں کی جنسی خواہشات کو دبایا نہیں جاتا، ان میں شدید تشدد کا رجحان صرف 2% ہوتا ہے، جبکہ جن معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا وہاں تشدد عام ہے۔ اس نے حساب لگایا کہ اس تعلق کے اتفاقی ہونے کا امکان 1,25,000 میں صرف ایک ہے۔ ایک منٹ، یہ تو حیران کن بات ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرے میں تشدد کا تعلق براہ راست اس بات سے ہے کہ ہم اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ یہ تو جنگ اور امن کی پوری بحث کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پرامن دنیا کی بنیاد شاید ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی پرورش میں رکھی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی میسائل یا فوج نہیں، بلکہ شفقت اور محبت ہے جو شاید ہمیں بچا سکتی ہے۔ اور یہ واحد مثبت تبدیلی نہیں ہے۔ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پچھلی 2 صدیوں میں ہم نے غلامی جیسی ہزاروں سال پرانی لعنت کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ خواتین کے حقوق بہتر ہو رہے ہیں، ایک نیا عالمی شعور پیدا ہو رہا ہے کہ ہم سب ایک ہی نسل ہے جو ایک ہی سیارے پر رہتے ہیں۔ لیکن تاریخ کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ علم اور ترقی کتنے نازک ہوتے ہیں، انہیں کھونے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ شاید اسکندریہ کے عظیم لائبریری کی بات کر رہی ہیں، قدیم دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز۔ جی، وہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی، وہ اس دور کا دماغ اور دل تھا۔ وہاں صرف کتابیں جمع نہیں کی جاتی تھیں، وہاں نیا علم پیدا ہوتا تھا۔ سوچیں، ایریٹوستھینز نے وہیں زمین کا حجم اتنی درستگی سے ناپ لیا تھا کہ آج بھی ہم حیران ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اسپین سے مغرب کی طرف سفر کریں تو ہندوستان پہنچ سکتے ہیں، کولمبس سے 1700 سال پہلے۔ یوکلڈ نے جیومیٹری کی وہ کتاب لکھی جو 2000 سال سے زیادہ عرصے تک پڑھائی گئی۔ تو پھر غلطی کہاں ہوئی؟ اتنا علم ہونے کے باوجود وہ اسے بچا کیوں نہیں سکے؟ وہ عظیم مرکز تباہ کیسے ہو گیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا علم صرف ایک چھوٹے سے امیر طبقے تک محدود تھا۔ وہاں کے سائنسدانوں اور دانشوروں نے ستانوں کی حرکت پر تو سوال اٹھائے، لیکن اپنے معاشرے میں موجود غلامی یا ناانصافی پر کبھی سوال نہیں اٹھایا۔ انہوں نے اپنا علم عوام تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ تو جب معاشرے پر مشکل وقت آیا تو عوام نے اس علم کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ اسے اپنا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ بالکل، اور اس زوال کی سب سے المناک علامت اس لائبریری کی آخری سائنسدان ہائپیشیا کی کہانی ہے۔ وہ ایک غیر معمولی خاتون تھیں، ریاضی دان، ماہر فلکیات، فلسفی۔ ایک ایسے دور میں جب عورتوں کو صرف ملکیت سمجھا جاتا تھا، وہ مردوں کے حلقوں میں آزادانہ بحث کرتی تھیں۔ لیکن 415 عیسوی میں ایک مذہبی جنونی ہجوم نے اسے اس کی گاڑی سے گھسیٹ کر نکالا اور بے دردی سے مار ڈالا۔ یہ خوفناک کہانی ہے۔ اس کی موت اور لائبریری کی تباہی کے ساتھ قدیم دنیا کا وہ عظیم علمی ورثہ جو صدیوں میں جمع ہوا تھا، وہ تقریباً ہمیشہ کے لیے کھو گیا اور دنیا تاریک دور میں داخل ہو گئی۔ اسکندریہ کا سبق یہ ہے کہ علم کتنا نازک ہو سکتا ہے، اور شاید سب سے بڑا علم جو ہم نے آج حاصل کیا ہے وہ خود کائنات کی کہانی ہے۔ کیا اس علم کو کھونے کا خطرہ اسکندریہ سے بھی بڑا نہیں؟ یقیناً بڑا ہے۔ کتاب ہمیں اس کہانی کی یاد دلاتی ہے۔ 15 ارب سال پہلے بگ بینگ سے کائنات کا آغاز ہوا، مادہ اور توانائی بنے، پھر ہائیڈروجن کے بادلوں سے پہلے ستارے بنے اور کائنات میں روشنی ہوئی۔ ان ستاروں کے اندر، ان کی بھٹیوں میں،
وہ بھاری عناصر بنے، کاربن، آکسیجن، آئرن، جن سے سیارے اور زندگی بنتی ہے۔ جب وہ ستارے پھٹے تو انہوں نے یہ سارا سامان خلا میں بکھیر دیا۔ اسی سامان سے ہمارا سورج، ہماری زمین اور ہم خود بنے۔ زمین پر زندگی شروع ہوئی، سادہ سے پیچیدہ جاندار بنے، پھر آنکھیں اور کان بنے، اور کائنات نے پہلی بار خود کو دیکھنا اور سننا شروع کیا۔ اور آخر میں لاکھوں سال کے ارتقاء کے بعد انسان آیا، اور جیسا کہ کتاب کہتی ہے، ستاروں کی راکھ نے شعور حاصل کر لیا۔ یہ سوچنا ہی کتنا حیرت انگیز ہے کہ ہم اس کائنات کا وہ حصہ ہیں جو خود اپنے وجود پر غور کر سکتا ہے۔ اس عظیم کہانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کتاب کہتی ہے 100 ارب کہکشاؤں میں آپ کو دوسرا انسان نہیں ملے گا۔ اگر کوئی انسان آپ سے اختلاف کرتا ہے تو اسے زندہ رہنے دیں، کیونکہ کائناتی پرسپیکٹیو میں ہم میں سے ہر ایک بہت قیمتی ہے۔ اور یہی ہمیں ہمارے آخری انتخاب پر لاتا ہے۔ وہی ٹیکنالوجی، وہی سائنس جو ہمیں ستاروں تک لے جا سکتی ہے، جیسے راکٹ اور ریڈیو کمیونیکیشن، وہی ٹیکنالوجی ہمیں تباہ بھی کر سکتی ہے، جیسے ایٹمی میزائل۔ انتخاب ہمارا ہے۔ اور وسائل کا فرق یہاں بھی نظر آتا ہے۔ خلائی تحقیق پر جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ فوجی اخراجات کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ ایک تحقیق بتاتی ہے کہ خلائی تحقیق پر خرچ ہونے والا ہر ڈالر معیشت میں $60 بن کر واپس آتا ہے، کیونکہ اس سے نئی ٹیکنالوجیز بنتی ہیں۔ مصنف H.G. ویلز کا ایک قول دہراتا ہے، انتخاب واضح ہے، کائنات یا کچھ بھی نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری وفاداریاں کسی ایک ملک یا نسل سے نہیں، بلکہ پوری انسانیت اور اس سیارے زمین سے ہوں۔ یہ خیال شاید حکمرانوں کو پسند نہ آئے، لیکن ہماری بقا کا راستہ یہی ہے۔ گفتگو کے آخر میں آئیے 2 طرح کے قدموں کے نشانات کا تصور کریں۔ ایک تنزانیہ میں ملے ہیں جو 3.6 ملین سال پرانے ہیں، شاید ہمارے کسی بہت پرانے جد کے۔ وہ ایک خاندان تھا جو آتش فشانی راکھ پر چل رہا تھا۔ اور دوسرے قدموں کے نشان چاند کی سطح پر ہیں، ایک انسان کے جو کسی دوسری دنیا پر پہلا قدم رکھ رہا تھا۔ یہ 2 نشانات، یہ ہمارے پورے سفر کی کہانی سناتے ہیں۔ لاکھوں سال کا سفر ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہی اس کتاب کا آخری اور سب سے گہرا پیغام ہے۔ ہم خود آگاہی حاصل کرنے والی کائنات کا مقامی ظہور ہیں۔ ہم زمین کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہماری بقا کی ذمہ داری صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ اس قدیم اور وسیع کائنات کے لیے بھی ہے جہاں سے ہم نے جنم لیا ہے۔ ہم کائنات کی آنکھیں، کان اور آواز ہیں۔ ہمارے ذریعے کائنات خود کو جانتی ہے۔ تو آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر ہم ہی وہ ذریعہ ہیں جس سے کائنات خود کو جانتی ہے، تو کیا اس شعور کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونے سے بچانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری نہیں؟ اس پر سوچیے گا۔